السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر بما ترجعون أو فينظر بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات صمد ذات ہے. وہ اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت، اپنی کبریائی اور اپنی قدرت میں کائنات میں سے کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے. کائنات میں سے کچھ نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے ہیں. اللہ اپنی صفات کے ساتھ، کمال کے ساتھ ازل سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ نے کائنات کو وجود دیا. اور ایسی قدرت والے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بتا دیا ایمان والوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں کہ تمہارا رب جس پر ایمان لائے وہ ایسی قدرت والا ہے جس چیز کو وجود دینے کا ارادہ کر لے اس کا حکم دے دینا، یہ اس چیز کا وجود ہے. اوحی الی السماء ان کونی، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس روایت کے مطابق حکم دیا اے 7 چھتیں بن جاؤ. آن کی آن میں یہ 7 چھتیں بن کر کھڑی ہو گئی. اور اوحا الی الارض ان کونی فکانت، زمین کو حکم دیا. بیت اللہ جہاں پر ہے، ایک روایت کے مطابق وہاں سے ایک بلبلہ اٹھایا اور اتنی لاکھوں میلوں میں پھیلی ہوئی یہ زمین اللہ نے اس کو بنا دیا. اور جو زمین کو پیدا کیا 70 یا 72% پانی، تو سمندروں کی موجیں زمین کو آگے پیچھے کر رہی تھی. اللہ نے آن کی آن میں پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا. آسمانوں کو چھت بنا کر کھڑا کیا، سورج کو روشنی دے کر اور حرارت دے کر چلایا، ستاروں کو جگمگا کر اس کے جو ہے چلنے کے مدار متعین کیے. اور اللہ زمین پر کتنی قسم کی مخلوقات کو پیدا فرماتا ہے.
تو یہ اللہ ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ کے امر کے نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو امر کی جو اطاعت کر رہی ہے اس میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اللہ کی الوہیت اور کبریائی تو اس سے پہلے تھی۔ اللہ کا کائنات میں سے ہر چیز کو امر دینا یہ ساری کائنات کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بھی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ کی ماننا، دنیا والوں میں یہ بادشاہ، یہ وزراء، یہ سردار اور یہ قوانین، یہ وڈیرے، یہ زمیندار، لوگ ان کی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے میں ان کی احتیاج ہے، اور جن کی مان رہے ہیں ان کا فائدہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کا تمہیں حکم دیا اور تمہاری عبادت کی مجھے ذرہ برابر ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق، میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میری عبادت کرنے کے لیے اپنی تم روزی خود کماؤ۔ وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ اللہ کی ذات تو صمد ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو سب سے زیادہ رزق دینے والی اور قوت والی اور امن والی ذات۔ زمین اور آسمان کو بنا کر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ یہ ساتوں زمین اور آسمان ان کا ذکر ہے، اور علماء فرماتے ہیں انسان زمین کو نیچے دیکھے تو زمین کی پہلی ہی سطح انسان کی دیکھنے کی طاقت کو روک دیتی ہے، بس اوپر کی سطح رنگ اور ہلکا سا پردہ نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کے سامنے زمین کی سطح ہے، اس لیے زمین کا ذکر کیا۔ اور مراد زمین کے اندر جو خزانے ہیں اور جو مخلوقات ہے اللہ کی تحت الثری تک، انسان اوپر نظر اٹھائے تو اس کی نظر تھک جاتی ہے، آسمان کا حیولہ سا نظر آتا ہے، اس لیے زمین اور آسمان کا ذکر کیا۔ ورنہ مراد یہ ہے کہ بھئی تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ساری کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ مربوط ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان یعنی ساری کائنات سے کہا خوشی خوشی حکم مانو گے یا زبردستی طاقت سے زور سے حکم منواؤں، تم نافرمانی کرو میں منواؤں؟ تو یہ کائنات کا اتنا شعور ہے، یہ اپنے رب کو اتنا سمجھتی ہے۔ اللہ فرماتے اے انسانوں تمہیں تو عقل دی، قالتا اتینا طائعین، کائنات کی ساری مخلوقات نے رب العالمین کے سامنے یہ اعتراف کیا اے رب العالمین ہم خوشی خوشی تیرا حکم مانیں گے۔ اور اللہ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، آسمان اور زمین ساری کائنات اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ایک آیت کے مطابق تو ساری کائنات اللہ کی عبادت اور نماز میں مشغول ہے، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح اور ان کی نماز کو نہیں جانتے۔ سورج کو اللہ نکال رہے ہیں، اس کی یہ رفتار، اس کی یہ روشنی اور اس کی یہ حرارت یہ اس کی ذات کے لیے نہیں، اس اللہ کا یہ امر، اس کے چلنے سے کائنات کا کتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ حضرت امام شافعی ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورج دوپہر کو جب بیچ میں کھڑا ہوتا ہے رک جائے تو اس کی گرمی سے ساری کائنات جل کر خاک ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں سورج کو تمہارے اوپر روک لوں تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی تو الہ ہے، کوئی طاقت ہے جو اس سورج کو ذرہ برابر آگے کی طرف سرکا سکے؟ اور یہ سورج جب غروب ہوتا ہے پھر اللہ نکالتے ہیں، تو یہ غروب ہونا اور یہ نکلنا اللہ کے امر سے ہے، اور اگر غروب کر کے میں روک لوں تو ساری کائنات منجمد ہو کر ہلاک ہو جائے۔ کیا جب میں اگر رات کو روک لوں تو کوئی الہ ہے؟ اور وہ اللہ ہے جو اس سورج کو نکالتا ہے
اس کی یہ رفتار اور اس کا یہ چلنا، اس کی یہ روشنی اور اس میں یہ حرارت، اس سے ساری کائنات کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ اس فائدہ پہنچانے میں سورج کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے ہی اس کو روشنی دی، اللہ ہی اپنے حکم سے چلا رہا ہے، اللہ ہی نے اس میں حرارت رکھی، اور اللہ ان سارے فائدے پہنچانے میں سورج کا محتاج نہیں۔ قیامت میں جنت والے جب جنتوں میں چلے جائیں گے اور آخری درجے کی جنتی کی جنت دنیا سے بس 10 گنا بڑی ہوگی، تو جو بڑے درجے والے ہوں گے اور انبیاء ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان سب کی جنتوں میں ایسی روشنی ہوگی لیکن سورج کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا امر یہ کائنات کی بقا کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اور شرافت اور عزت اور سب سے بڑا حکم اپنی عبادت کا یہ انسان کو دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آسمان کو میری ہاں حکم مان رہے ہیں لیکن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں۔ یہ زمین کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، نہیں، حکم دیا ہے اور حکم سے جکڑی ہوئی ہے، نافرمانی کر نہیں سکتے۔ لیکن کیا عظمت ہے اے انسان تیری کہ 7 ارب انسان ابھی زمین کی گود پر ہیں، اور زمین کے کتنے صحرا اور کتنے جنگلات اور یہ کتنے جو ہیں کتنے میدان اور کتنے زمینیں خالی ہیں، اور تم 7 ارب انسان، اور کیسے تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اے انسان، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے کہ اللہ جو چاہیں، اللہ کی چاہت کو اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی بھیجے ہوئے انبیاء کے اور نبیوں کے طریقے کے مطابق جو ہے ماننا، یہ عبادت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی، اور کس عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کتنی صلاحیتیں دے کر اور کس عقل سے نواز کر کائنات کا مخدوم بنایا، اور تم یہ سمجھو کہ دنیا میں تو ہم پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی اگلی نسل کو چلانے کے لیے اور رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اس لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بیکار مقصد، کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ جو دنیا دارالامتحان اور عبادت کے لیے بنائی، وہ جب وہاں پر اللہ کو دنیا کا چھوٹا سا برتن، جب اللہ کی رحمتیں نعمتیں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں، اب 7 ارب انسان سانس لے رہے ہیں، ان کے لیے آکسیجن، اور پھر ان کی ناک کا نظام اور ان کے پھیپھڑے اور اس آکسیجن کا پورے جسم میں پھرنا، اور پھر سارا جسم کے سارے نظام یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک انسان کے ایک نظام میں بھی گڑبڑ ہو جائے کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں انتقال ہو گیا؟ کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی یا دل کی دھڑکن رک گئی تھی؟ کیا ہوا؟ کہ اس کے جگر میں گرمی ہو گئی، بڑا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خون چلتے ہوئے کوئی اس کا ٹکڑا دماغ کی رگ میں رک گیا، کیا ہوا؟ کہ یہ بادشاہ اور یہ رنگ میں دوسروں کو گرانے والا اور یہ کہنے والا میرے جیسا کون ہے، آج اس کو فالج ہوا ہے اور ہایا ہے کر رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کو باندھا ہوا ہے اور وینٹیلیٹر پہ اس کو دیا ہوا ہے، اور پائپ کے ذریعے غذا اور اس کی گندگی کو بھی پائپ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو اللہ نے یہ 7 ارب انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، اللہ نے کتنی بڑی اس کو، تو اللہ نے یہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ اس کو اس کی زندگی میں امن سے نوازنا چاہتے ہیں، عافیت دینا چاہتے ہیں، اس کو کائنات کا سردار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے محبت، ساری کائنات اس سے محبت کرے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، یہ موت موت موت، اس کا اتنا تذکرہ کہ اس سے وحشت، موت تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے،
کا جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں تیاری کی ہوئی ہے کہ میں نے تو اپنے کانوں کو پاکیزہ، اپنی زبان کو پاکیزہ، اپنے دیکھنے کو پاکیزہ، اپنے دماغ کی سوچ کو پاکیزہ، اور میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو پاکیزہ بنانا ہے. اور اس کا راستہ اللہ کا پاکیزہ دین اور پاکیزہ احکام ہیں، اور اس کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہیں، اور اس کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے. اور وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اور تیاری کر کے انتظار کہ جب دارالامتحان مزدوری اور عمل کے میدان میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، تو اللہ کا دیدار اور اللہ کی ہم نشینی اور اللہ کی جنت اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش اور اللہ کا مخاطب ہونا. اللہ اپنے بندوں کو کہیں گے اے میرے بندو تم وہ ہو جنہوں نے جو مجھ پر ایمان لائے. تو اس کو تو خوشی ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی. فرمایا جو انسان تیاری کر کے رہے تو اللہ بھی اس کے ملنے کو پسند کرتے ہیں. اور جب ملنے کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے کو، اب دنیا کی جھمیلوں سے وہاں گرمیوں میں رہا، سردیوں میں رہا، حالات میں رہا، لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی ایسی تھی، اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس نے صحیح راستہ دنیا میں اختیار کیا، میری کتاب پر ایمان لایا، میرے نبیوں کی باتوں کی تصدیق کی، میرے دین پر عمل کیا. بس اب دنیا میں اس کا امتحان پورا ہو گیا. اے فرشتوں جاؤ اس کی پاکیزہ روح کو اب میرے پاس لے آؤ. اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے. موت سے کوئی مفر نہیں ہے اور موت کوئی بری چیز نہیں ہے. پاکیزہ انسانوں کی زندگی کا سب سے بہترین مرحلہ جس کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں، وہ ان کی ایمان کی حالت میں اللہ سے راضی رہ کر زندگی گزارنے کی آخری حالت تک پہنچنے میں اور اللہ سے ملنے کے وقت کا شوق، یہ سب سے آخری مرحلہ ہے اس کا. ایک قصہ لکھا ہے، بیان بڑوں سے سنا بھی ہے. ایک اللہ والے تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے، کوئی زیادہ مال و دولت زیب و زینت نہیں تھی، لیکن ایمان اور اعمال تھے. تو گزرتے ہوئے نصیحتیں کرتے تھے لوگوں کو. اس زمانے کے ایک بہت بڑے طبیب، ان کی بہت بڑی دکان، اور ان دکانوں میں طرح طرح کے کشتے اور دوائیں اور سونے چاندی کی ورق چڑھے ہوئے بہت سارے جو ہے معاجین وہ تھے. اور وہ ان کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے ایک بات کہہ دی، اوفو وہ انسان جس کی روح اور دل اور دماغ ان سب چیزوں میں اٹکا ہوا ہو، اس کے لیے اس کی موت کا وقت کتنا بھاری ہوگا. اس کے لیے اس کی موت کا وقت کتنا بھاری ہوگا. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اسباب اور مال اور پیسے. اللہ فرماتے اے بندے مال ایک محتاج چیز ہے، مال میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا ہے، وہ بے جان چیز ہے. اس کی بقا اور یہ اسباب جو تمہارے پاس ہیں اس کی بقا میرے امر سے ہے. مجھے چھوڑ کر ان محتاجوں کے جمع کرنے سے تمہاری احتیاج زیادہ ہوگی، تمہیں غنا نہیں ملے گا. ایک جگہ ایک اندھا ہے، اس کو سنبھالنا کہ جی بڑا مشکل ہے، بس کر رہے ہیں اللہ سے ثواب کی امید میں. تو 10 اندھے جمع ہو جائیں تو 10 اندھوں کے جمع ہونے سے حاجت زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. ایک جگہ ایک آدمی ہے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ محتاج ہے کسی کا کہ اس کو کوئی جو ہے اٹھا کر کسی جگہ پہنچائے، اور 10 محتاجوں کو لے آنا. تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ زیادہ نابینوں کا جمع ہونا یہ ہماری کامیابی ہے، زیادہ لولے لنگڑوں کا جمع ہو جانا اس میں ہماری سعادت ہے، اور زیادہ بے وقوفوں پاگلوں کا جمع ہو جانا اس میں ہماری سعادت ہے. سب سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے. تو فرمایا یہ اسباب سب بے جان اور سب اللہ کی مخلوق، اپنے باقی رہنے میں اللہ کے امر کے محتاج، نفع نقصان دینے میں اپنے امر کے محتاج. اس لیے تم ان کو جمع کر کے غنی نہیں بن سکتے. اور جن کے پاس ہیں وہ اس بات کو اگر سوچیں سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسباب کم تھے تو دل کا اطمینان زیادہ تھا، اور جب اسباب زیادہ ہو گئے تو دل کا اطمینان چلا ہی گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں مجھے ساتھ لے لو، میں ہوں غنی. یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ
تم اور ساری کائنات وہ اللہ کے فقیر و محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنے سارے کام کرنے میں، اپنے اوامر کی تنفیذ میں کسی کائنات میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس اللہ کو ساتھ لے لو، وہ اللہ تمہارے کام بنائے گا۔ تمہارے پاس اسباب ہوں تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کام وہی بنائے گا، اور جن کا یقین ہے کہ یہ اسباب تو اسباب ہی ہیں، مخلوق ہیں، کام میرا اللہ بناتا ہے، تو اس کارخانے میں، اس دکان تجارت کے نقشوں میں، زمین کے نقشوں میں، اور ان مزدوریوں کے نقشوں میں، اور ان ملازمتوں کے نقشوں میں تو اللہ کے امر کو دیکھوں گا اور نبی کے طریقے پر چلوں گا، اور اللہ کے امر کو نبی کے طریقے پر پورا کروں گا۔ یہ انسان عزت والا اور کامیاب ہے۔ اس نے اپنی حیثیت کو پہنچانا، اور اللہ اس کو عزت دیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تو دنیا میں باوجود نہ ماننے کے دے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کہا اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر اللہ چاہیں تو آن کی آن میں تم سب کو لے جائیں اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے نافرمانی ان سے ہو گئی، غلطی ان سے ہو گئی، ان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، پھر یہ میری طرف لوٹ آئیں اور ایک ایک انسان زمین اور آسمان کی فضاؤں کے بھرنے کے بقدر گناہ کو لے آئے اور مجھ سے آ کر توبہ کر لے، تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہماری کھالیں، نافرمان کی کھال، یہ اس کے اللہ کی گواہ ہے۔ آج تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور اپنی کھال کو لیے جا رہا ہے اور گناہوں میں، اور اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے زنا، آنکھوں کا زنا، زبان سے غیبت، کانوں سے لوگوں کی برائیوں کو سننا، اور کہہ رہا ہے میری مرضی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ زبان پر تالا لگا دیں گے۔ یہ انسان کے اپنے اعضاء انسان کے لیے گواہ ہیں، اور یہ زمین کے ٹکڑے انسان کے لیے گواہ ہیں، یہ ستون اور پتھر انسان کے لیے گواہ ہیں، یہ درخت اور ڈھیلے اور پہاڑ گواہ ہیں، یہ ہر چیز انسان کے لیے گواہ ہے، اور قیامت میں یہ گواہی دے گی۔ جب انسان انکار کرے گا تو میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت، تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جھوٹ سے بچا دے۔ یہ اتنی بڑی بلا ہے، جھوٹ بولے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے گواہو بولو، تو یہ کھال بولے گی، یہ کھال بولے گی، اور یہ رانیں بولیں گی، یہ ہاتھ اور قدم بولیں گے، یہ انسان چیخے گا تمہارا ناس ہو، تمہارے مزے کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، آج تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ اعضاء کہیں گے ہم تمہارے نہیں، تم ہمارے خالق اور مالک اور رب نہیں، یہ اللہ نے تمہیں امانت دیے تھے، اور ہم اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اور اس سے بلواتا ہے، میں اپنی زبان کی طاقت اور اپنی سمجھ سے نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے اور اس کا امر اور ارادہ ہے جس کی سے بول رہا ہوں کہ آج اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہم کھالوں کو اور ہم جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کو، اے میرے مخلوق اور میرے بندے کے اعضاء آج گواہی دو کہ اس بندے نے میری اس امانت کے ساتھ کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں ویسے ہی نہیں مل گئی، اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا سلسلہ ایک حدیث کے مطابق کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو موتی کے مادے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو نور سے پیدا کیا۔ تختی اور قلم یہ علم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ انسانوں کی گھڑی ہوئی اور خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایجادات نہیں ہیں، یہ نقشہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ کو اللہ نے موتی سے بنایا۔ ثم خلق اللہ القلم من نور، اللہ نے قلم کو نور سے پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا ان اکتب، اے قلم لکھو، تو قلم نے پوچھا یا رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تو سب سے پہلے کائنات اس روایت کے مطابق، درجہ تو اس کا علماء بتائیں گے
کہ اس روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے جو کائنات میں لکھائی کو وجود دیا اور لکھو ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اگر اللہ کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، دیکھو 5 برائی کے کام ایسے ہیں کہ تم ان سے بچتے رہنا، اور میں اللہ سے تمہیں پناہ میں دیتا ہوں کہ تم وہ زمانہ پالو کہ جس میں برائیاں ہوں۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں انسان کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے، تم ان سے بچتے رہنا۔ سب سے پہلی نافرمانی یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور بے حیائی کے کاموں کو علی اعلان کیا جائے تو اللہ ان میں طاعون جیسی بیماری اور ایسی فضاؤں میں وبائیں اور ایسی مصیبتیں۔ اب طاعون سے کون بچ سکتا؟ جہاں طاعون پھیلتا ہے وہاں تو پٹ پٹ انسان گرتے ہیں، مرغیوں کی طرح لاکھوں انسان، اور انسان کے بھئی اس کی ویکسین، اس کا کوئی علاج، وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ کہ طاعون اور ایسی وبائیں یہ تمہارے اس بے حیائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ بھیج دیں گے۔ اللہ کے رسول نے علاج بتایا کہ اس سے بچو، تو ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو روکیں گے اور اپنے کھیتوں کے عشر وغیرہ کو روک دیں گے تو اللہ ان پر بارش کو روک لیں گے، بارش کو روک لیں گے۔ وہ تو اللہ کی دوسری مخلوق چوپائے اور وہ چیزیں جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے وہ جو ہیں ان کو وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، کہ ان کی وجہ سے اللہ بارش برساتے ہیں، ورنہ ان کا زکوٰۃوں کو اور عشر کو روکنا یہ کیا ہے کہ ان سے بارش کو روک لیا جائے۔ اور جب یہ ناپ تول میں کمی کریں گے، ناپ تول میں یہ کمی کریں گے تو اللہ ان پر قحط کو مسلط کر دیں گے۔ تو بہرحال وہ جو تختی سب سے پہلے ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ جو فرما رہے ہیں یہ چوپائے ان پر رحم نہ ہوتا تو میں تم پر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برساتا، ان کی وجہ سے برسایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کریم ہے، فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ پھر کسی جگہ پھر قلم کو حکم دیا، اے قلم لکھو۔ قلم نے پھر عرض کیا ماذا اکتب یا رب العالمین، اے رب العالمین میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو اننی انا التواب اتوب علی کل من تاب، میرے بندے آئیں گے اور ان سے شیطان کا نفس اور ان کا ماحول ان سے گناہ کرائے گا، لیکن ایمان ان کو بتائے گا کہ تم نے نافرمانی کی اور اتنی نافرمانیاں کر لی، تم اپنے رب کے سامنے نادم ہو کر پیش ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ فرمایا سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، جب کبھی بھی جتنے گناہوں کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے سب کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا۔ تو اللہ کے اوامر اس کائنات کو جو تکوینی اوامر ہیں وہ سارے اوامر ساری کائنات کی بقا کے لیے ہیں، اور ان کے فائدے پہنچانے میں اللہ ان مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ نے جو انسان کو ایمان اور عبادت کے اوامر دیے ہیں اس کی طاقت وہ تخلیقی اوامر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایمان کہتے ہیں جہنم، اس کے اندر آگ، اس کے سارے دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر لیا جائے اور ایک پتھروں کا اور اس میں جو ہے لوہا اور اس میں ہیرے جواہرات اور اسٹیل سب کو جمع کر کے ایک ٹیلا بنا دیا جائے اور جہنم کی ایک چنگاری کو اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے، سوچیں تو اس کی اتنی تیز آگ ہوگی کہ سب کو وہ ایک چنگاری پگھلا کر راکھ بنا دے گی۔ لیکن جب ایمان والا ایمان کے نور کو لے کر اور جب گزرے گا جہنم سے، وہاں چنگاری نہیں پوری جہنم موجود ہے، اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کے ایمان کا نور اور اس کے ایمان کی طاقت اور اس کے ایمان کی ٹھنڈک، جہنم چیخ پڑے گی،
جز یا مومن، اے ایمان والے اپنے ایمان کے نور کو لے کر جلدی گزرو، کہیں تمہارے نور کے یہ انوارات، ایمان کے یہ انوارات میری دوزخ کی تیزی کو ٹھنڈا نہ کر دیں۔ تو وہ ایمان دنیا میں کتنا فائدہ دینے والا ہے؟ سب سے پہلا امر تو اللہ کا ایمان کا ہے کہ ایمان کے ذرے، ایک ذرے کی قیمت جو سابقین ہیں، اولین ہیں، انبیاء، سید الانبیاء، انبیاء کے اتباع، ان کے انصار، اور پھر ان میں سے صالحین، شہداء، وہ جنتوں میں چلے جائیں گے۔ صالحین جو پہلی دفعہ جو شروع ہی سے داخل ہوں گے، اور پھر گناہوں والوں کا معاملہ آئے گا، اور اللہ اگر مغفرت کرنا چاہیں تو بخش دیں، اور پھر سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، اور پھر جو گناہ والے جہنم میں جلیں گے، جن کے گناہ نہیں بخشے گئے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور جنت والے جنت میں چلے گئے، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ، تمہیں جو نور اور تمہیں جو دیکھنے کی طاقت دی ہے، ان جہنمیوں کے دلوں میں دیکھو، جس کے دل کی تہ میں ایمان کا ایک ذرہ ہو، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ ایسا ذرہ، فرشتوں کی نظر، ہماری خوردبینیں، ہمارے یہ دیکھنے کے آلات، اور ہم زمین پہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آج ہماری نظر فلاں مریخ اور فلاں ستارے تک پہنچ گئی ہے، فرشتوں کی نظریں اس سے زیادہ اس نظر سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، ہماری نظر کے مطابق جن کے دلوں کی تہ میں ایمان کا ذرہ تھا، یہ جہنم میں جلیں، اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے اب میں اپنی نظر اپنے ان نافرمان بندوں پر ڈالوں گا جو کب سے جہنم میں جل رہے ہیں، اور میری نظر سے، میں اپنی نظر سے دیکھوں گا، جس کے دل میں جو تم ایمان نہ دیکھ سکے میں دیکھ لوں گا، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور بھئی ہم تو ایسے ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہم ایمان کی بنیاد پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جمع ہو گئے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد پر ہم صبح سے شام، شام سے صبح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے، اور اس کو اے اللہ سارے اغراض سے، کوئی غرض کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کی غرضوں سے ہٹا کر اے اللہ تو اور آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا میرے لیے بیٹھنے والے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے ہوں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، میرے لیے مل کر بیٹھنے والے اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ وجبت للمتبادلین فیہ، جو آپس میں لین دین اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے، تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ انسان بننا یہ اللہ نے بنایا، ہم خود نہیں بنے، اور زندگی کے ان لمحات کا ملنا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا جانا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ملنا، اور پھر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہمارا گھروں کو چھوڑ کر آ جانا، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ بقیہ زندگی حضور کی دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ بقیہ زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو بھئی ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ایمان کی قیمت۔ پھر یہ ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے پھر جو ہے انسان اللہ کے احکام پر آتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء سب سے پہلے اسباب میں لگے ہوئے لوگ اور نقشوں میں لگے ہوئے لوگ، اور اللہ کو بھول کر، اور کون ہے اللہ، اور مخلوق کو اپنا الہ بنا کر کرنے والے، اللہ ان میں نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور نبیوں کو بھیج کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی اس دعوت کو لے کر پھر ان میں پھرتے ہیں۔ نبی کا چلنا یہ نظام ہے ایک اللہ کا، اور ایک روحانی تربیت کا نظام ہے، اور ان کی اس دعوت سے ایمان آتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہہ دو، دنیا اور آخرت کی اعلیٰ درجے کی فلاح تمہیں مل جائے گی۔ یہ انبیاء لے کر جاتے تھے، اور نبیوں کی اس دعوت سے انسانوں کے دلوں میں ایمان کا نور اور ایمان کی دولت ملتی تھی۔
اور سب سے زیادہ نبیوں کی محنت اس ایمان کے بنانے پر، اور اسی نور اور روشنی، جیسے ایک اندھا بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کو تو دوسرا ہی لا کر ہاتھ پکڑ کے رستہ میں لے جاتا ہے، دوسرا ہی لا کر اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے، دوسرا ہی کہتا ہے یہ بستر ہے اس پہ لیٹ جاؤ، وہ تو بیچارہ دوسروں کا محتاج ہے، اور جس کو روشنی مل جائے اور خود جو ہے وہ اپنے سارے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایمان کی روشنی آنے کے بعد اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے امر کی کیا طاقت ہے، اور ان میں طلب پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے احکام اتارتے ہیں، اور انسان اس کے اعمال وہ ایسے قیمتی ہیں کہ اس کے اعمال کا اثر فضاؤں پر، اور اس کے اعمال کا اثر پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور اس کے اعمال کا اثر سمندروں کی تہوں اور موجوں میں، اور صحراؤں کے ٹیلوں میں اور میدانوں میں اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے، اور ہر انسان کے عمل سے اس کی آخرت بنتی ہے۔ موت کا وقت جو آئے گا وہ مبارک جو ہے سعادت والا بنتا ہے، قبر میں جو عرصہ رہے گا اس کی سعادت ملتی ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر جب اللہ فضل فرمائے میدان حشر میں اس کو عزت دی جاتی ہے، اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد یہ پاکیزہ اعمال، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل پاکیزہ بن جائے، اللہ کے دربار میں حاضری۔ آج دنیا والے تھوڑے سے ہمارے درجے میں بڑھوں، بھائی اس کے پاس جانا ہے تو انسان کتنی تیاری کرتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور کیسے میں جاؤں، اگر وہ دیہاتی ہے پوچھتا ہے، اور پھر اس کے ایک انسان کے سامنے، تو اللہ کے پاس کون سا منہ لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سا دل لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سے اعضاء۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ایمان نور ہے، اور اعمال اللہ کے اوامر یہ پاکیزہ ہیں، اور اس سے انسان پاکیزہ بنتا ہے۔ جب کروڑ ارب انسان ایسے ہوں گے، اور ان کے سردار انبیاء ہوں گے، سید الرسل ہوں گے، ان کے اتباع والے ہوں گے، جب یہ پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو تم پاک بن کر میرے دربار میں حاضر ہوئے ہو، تم تو اس قیامت میں کسی ناگواری کو نہیں دیکھو گے، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ میرا مہمان خانہ ہے اور میری پاکیزہ جگہ ہے، میری پاکیزہ جگہ ہے، اسی لیے تمہیں بھیجا تھا۔ تو فرشتے یہی کہیں گے طبتم، واہ تم ہو وہ پاک لوگ کہ جن کو اللہ نے شروع ہی سے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ فرمایا، طبتم تم بہت مبارک ہو اور پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں اور گناہوں کی سیاہیوں کو مٹا کر اللہ ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے۔ کچھ لوگ ہوں گے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کچھ لوگ ہوں گے اٹھیں گے، یہ کون ہوں گے؟ یہ فقراء ہوں گے۔ کیسے فقراء؟ بھوک پیاس گرمی سردی اور جو ہیں وہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اللہ کے احکام، اور مالدار جو پاکیزہ لوگ ہوں گے، اور یہ دونوں پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے عدیم الاسباب اور فقر کے زندگی گزارنے والے، تم میرے پاس اس لیے آئے، میرے ان مالدار نیک بندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جن کو اللہ نے یہ مال، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسباب سارے ان میں لگنا یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ مسلمان اور کافر کے ان میں لگنے میں فرق یہ ہے کہ کافر تو سمجھتا ہی اس سے ہے کہ غلے زمین سے اگ رہے ہیں، بارش فلاں ستارے سے ہو رہی اور پیسوں سے کام بن رہا، اور مسلمان کہتا ہے نہیں یہ اسباب اور مخلوق ہیں، اس میں میرا لگنا اللہ کے امر کی وجہ سے، اجازت کی وجہ سے، اس میں جو اللہ کے احکام میں پورا کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو اس کا اس میں لگنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ تاجر جو اپنی تجارت میں اللہ کے امر کو سامنے رکھے کہ میں نے اس میں سچ بولنا ہے، اور میں نے اس میں امانت داری سے کام لینا ہے، اور میں نے اس میں پورا تولنا ہے، اور میں تو انسانوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا ایسے تاجروں کا حشر بھی میدان محشر میں اللہ کہیں گے چلو یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی ہے، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور تم صدق اور امن و امانت والے تاجر ہو، تم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ
دین ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو چھڑا رہے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. 7 آدمی ایسے، اور ان میں سے 2 تو رجلان، 2 وہ آدمی، 2 ہوں زیادہ ہوں، رجلان تحابا فی اللہ، جن کا ایک دوسرے سے جوڑ اور ملنا اور محبت اللہ کی بنا پر. یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. میں اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کمال کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں. یہ تو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. میں تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. کہ اللہ کے لیے محبت، اور پھر اسی محبت کی بنا پر جو مواقع آئیں اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جب مواقع آئیں جدا ہونے کے تو جدا ہو جاتے ہیں. اللہ فرمائیں گے سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور انسان ہولناکیوں میں ہے، گناہوں کے پسینوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے. اے ایسے 2 آدمی، تم آؤ میرے عرش کے ٹھنڈے سائے میں، تمہیں جگہ سایہ دیا جائے گا، یہاں آ جاؤ. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین اور یہ محنت، یہ نمازیں ہمیں جمع کرتی ہیں، یہ عید کی نمازیں ہمیں جمع کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہمیں جمع کرتا ہے، گشتوں کے لیے آنا جمع کرتا ہے، تعلیم میں بیٹھنا یہ ہمیں جمع کرتا ہے. بھائی اس کے لیے جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ شہروزے کے لیے نکلنا جمع ہوتا ہے، شہروزے کے نکلنا اس میں جمع ہونا ہوتا ہے. کتنی دفعہ اللہ جمع ہونے کا اور مسجدوں میں آنے کا اللہ ہمیں اس تبلیغ کی محنت سے ہمیں موقع دیتے ہیں. یہ مواقع ہیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے، اور اعمال کا ذخیرہ کرنے کے، جو آخرت کا سرمایہ ہے. یہ انسان کا ایمان اور اس کے جسم سے نکلنے والے اللہ کے احکام، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ کوئی حکومتیں اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، اور اس کو کوئی ڈاکو اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا. آپ کا گھر، آپ کا دفتر، آپ کا کارخانہ، آپ کے لباس کے جوڑے، یہ آپ کہیں سفر میں لے جا نہیں سکتے. بقدر ضرورت لے جائیں گے. اور کتنے ایئرپورٹوں پر اور کتنے ملکی بارڈروں پر کسٹم والے آپ کو روک دیں گے. لیکن ایمان اور اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے، آپ فضاؤں میں، ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، بحری بیڑوں میں، سمندر کی طوفانی موجوں کے اندھیرے میں ہوں، آپ صحراؤں میں گم ہوں. گم کیا ہیں؟ آپ تو ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ جنگلوں کے بیچ میں ہو کہ جانور ہی جانور ہیں، یہ سرمایہ آپ کے ساتھ ہے. اور موت آئے گی، موت پر تو انسان، وہ تو بوڑھا ہوتے ہی کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کتنی بیماریاں ایسی لگتی ہیں کہ کتنے کھانے اور پوشاک اور کتنی پینے کی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں. بڑھاپے ہی سے اللہ دکھاتے رہتے ہیں کرو، جن چیزوں کے لیے کیا تھا ان کو استعمال کرو. اور جب موت آ گئی تو سب کچھ چھوڑ کر جاؤ گے، لیکن یہ ایمان اور تمہارے اعمال ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ موقع ہے، اور ایمان کی ایسے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے، نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں. اور یہ امت تو وہ امت ہے جو خود اپنی ذات اور اپنے گھر والے اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے نہیں، اس کا تو ایک ایک فرد ساری دنیا کی رہبری کرنے والا. او دنیا بھر کے انسانوں، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو، زندگی ضائع ہونے سے بچا لو، خواہشات پر ڈال کر اپنے آپ کو ختم مت کرو، اور خواہشات کو پورا کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو. اللہ کے اوامر کو پورا کر کے اللہ کی رضا کو ساتھ لے لو، اور دین کی محنت کر کے اللہ کے نصرت کو ساتھ لے لو. ایک ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے، اور او لوگوں سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کی بول کے آواز کے اثر کو اللہ پوری دنیا پر پہنچائے گا، اور پوری دنیا کی فضائیں بدلیں گی. یہ نہیں کہ بادشاہوں نے ان کو کوئی وزارت دی ہے، نہیں، ان کو اللہ نے ایمان دے کر چن کر حضور کی امت میں بنا کر اللہ نے یہ فریضہ اللہ نے دیا ہے. اس کے لیے اس کے ہر بول کا اور اس کے ہر عمل کا اثر سارے عالم پر پڑے گا. دعوت یہ نہیں کہ الفاظ بولنا، یہ تو ایک ابتدائی چیز ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے. دعوت تو ہماری پوری زندگی ہے، دعوت تو ہمارے اخلاق ہیں، دعوت تو ہمارے دین کے مطابق معاملات ہیں،
دعوت تو ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت ہے، دعوت تو ہمارے بچوں کی سلیقے اور آداب ہیں کہ ان سے لوگ ہدایت پکڑیں گے۔ یہ ہے وہ پسندیدہ طریقہ اللہ کو اور دنیا میں پنپنے کا طریقہ اور دنیا کے حالات اور آخرت کے حالات بنانے کا طریقہ جو اللہ کی طرف سے اترے، اللہ کے نبی نے بتائے اور اس محنت کی برکت سے ہمیں پہنچے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میدانوں میں جو اترتے تھے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، بلا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس کو نہیں سمجھ رہے، تو ہماری زندگی دیکھ لو، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو مسلمان کی تو زندگی، آج ہم خود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان معاشرے سے اللہ کی اتنی بڑی دی ہوئی اتاری ہوئی نعمتوں سے محروم اور پریشان اور بے چین ہے۔ ایمان والا ہوں اور خوف ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا ہوں اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں اور وہ پریشان ہوں، اس کے تو لب پر آنے والی دعا کے الفاظ عرش کو ٹکراتے ہیں اور فوراً اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو مالکہ، اپنا سامان تجارت لے کر جا رہے تھے، ڈاکو، اس کے لیے تو مال ہے، اب وہ تو اسی بنیاد پر کہ مال ہے اس کے پاس، میں چھین لوں گا اور اس کو مار دوں گا، میرے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، واہ کیا کمائی ہوگی۔ لیکن کیا پتہ کہ اس کے پاس کون سی دولت ہے اور اس دولت کی وجہ سے کون ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ اکیلے تھے، بغیر ہتھیار کے تھے، ڈاکو پوری تیاری سے آیا تھا، سامنے آیا اور ان کی طرف بڑھا، جب بڑھنے لگا انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، او فلاں بادشاہ، او فلاں پولیس والے، او فلاں سپاہی فوجی، او فلاں میرے بھائی، او فلاں میری مدد کرنی، یا ارحم الراحمین۔ یہ ہے کہ یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اور جب وہ پھر آگے بڑھا تو اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی، ابھی اگلا مرحلہ، پھر انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اور پھر تلوار نکال کر اس نے سونت لی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ بس تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین نکلا ہے، یا ارحم الراحمین۔ فضاؤں میں ایک شہسوار ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا یا کوئی ہتھیار، اور اس کو مارا، اور مارتے ہی آگ کے ایسے شعلے نکلے کہ وہ راکھ بن کر سامنے گر گیا۔ کس ایمان والے نے کس کو پکارا ہے؟ کہاں پکارا ہے؟ ظاہری اسباب والوں کی تو عقلیں فیل۔ یہ دوڑا، اے عظیم ہستی تم کون ہو؟ یہ تو پتہ لگ گیا میں نے ارحم الراحمین کو پکارا۔ اللہ پھر تقوی والوں کی ایسے مدد کرتے ہیں کہ عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ اے عظیم ہستی، تیرے وجہ سے اللہ نے مجھ کو بچایا، تم کون ہو؟ کہا جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا، یہ جنگل میں ایک مسلمان کتنی طاقت سے کہہ رہا ہے اب تو، اور اس نے یا ارحم الراحمین کا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ کسی اللہ والے نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ یہ ہے ایمان والے کا اللہ کو پکارنا۔ یا پہلی دفعہ تمہارے یا ارحم الراحمین کہنے سے ساتوں آسمانوں میں کھلبلی مچی، دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہنے سے پھر اللہ نے کہا، میرے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو کہا، اے فرشتوں والو، تم میں سے کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے گا؟ اللہ محتاج نہیں تھے، لیکن اللہ نے ظاہری سبب دکھانا تھا، کہا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین تم نے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا، تمہارا راحمین کا نون پورا نہیں ہوا کہ میں نے آ کر تمہارے اس دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اللہ جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے کامیابی بھی ہمارے انہی اعضاء میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرا بندہ دل میں ایمان اس لیے آیا، اب یہ کامیابی کے لیے اسباب کا محتاج نہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہے تو بھی ان کو کامیاب کروں گا، اگر اسباب بھی ہیں، پوری دنیا کی بادشاہت بھی ہے تو بھی میں ان کو کامیاب کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے اس کا اعتماد اسباب پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتماد اللہ پر ہوگا، اور اس پوری دنیا کی بادشاہت کے مقابل میں بھی یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عرش کے نیچے سایہ پانے والوں میں ایک وہ بادشاہ بھی ہوگا جس نے اللہ کے امر اور عدل کے مطابق اپنی رعایا میں فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز گورنر تھے، بڑے خاندان کے تھے،
ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان بادشاہ، عبد الملک بادشاہ، وہ ان کی بیٹی، 4-5 بھائی ان کے بادشاہ، اور گورنری کے زمانے میں بہت ناز و نعمت، بہت خوبصورت اور بڑے نفیس لباس والے، بڑے جو ہے مستانہ چال والے، خوشبو ایسی کہ جس گلی میں داخل ہوں پتہ لگے کہ کوئی عمر بن عزیز آ رہا ہے۔ لیکن نظام اللہ کا چلا، ان کو پوری جہاں اسلامی خلافت ان کو ملنی تھی، تو اللہ صاحب بھی بیان فرماتے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور حضور کے ساتھ دائیں اور بائیں حضرت ابوبکر حضرت عمر تھے۔ حضور نے کہا اے عمر ابن عبدالعزیز، میری امت کا معاملہ تمہیں سونپا جائے گا، اے عمر ابن عبدالعزیز میری امت کا معاملہ تمہیں سونپا جائے گا۔ وہ طالب نہیں تھے، اور نے تو کہا تھا کہ خلافت مجھے، لیکن حضور کا جب ارشاد آیا تمہیں سونپا جائے گا، دیکھو تم میری امت کی زمام اور ذمہ داری سنبھال کر وہ کرنا جو ابو بکر نے کیا تھا اور جو عمر نے کیا تھا۔ ان کی زندگی حضرت ابو بکر کیسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دعوت کے اعتبار سے حضور کا انتقال ہوا، جیسے حضور کے آنے سے پورا عالم روشن ہوا، حضور کے پردہ فرمانے سے سیاہ اندھیریوں کی ہوائیں چلی، لوگ مرتد ہو گئے، 3 شہروں والے بچے، اور طرح طرح کے فتنے۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ دین عروج اور زوال آئے گا، لیکن جب زوال آ جائے تو سنبھالنے کے لیے وہ کرنا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ 100% مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، حضور نکلے اور دعوت لے کر اٹھے، اور 23 سال میں دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ اللہ نے دکھایا نبی کے چلے جانے جیسے آپ کا آنا خیر و برکات اور انوارات کا مظہر تھا، آپ کا جانا یہ اللہ دکھا رہے کہ دیکھو دنیا میں کیسے انقلاب آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے یہ کچھ دن جو تھے سب صحابہ کو نکالا، قصہ لمبا ہے۔ جب ان کو مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ رسول اللہ بنایا گیا تو کچھ چادریں لے کر نکلے اور بازار جانے لگے۔ عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ بچوں کی روزی کا بھی تو انتظام کرنا ہے، اس لیے کچھ وقت بازار میں یہ چادریں بیچ کے میں واپس آ جاؤں گا۔ کہا نہیں آپ کے ذمہ تو یہ ہو گیا۔ کہا پھر؟ کہا تمہارے بیت المال میں سے تمہارے لیے وظیفہ مقرر ہوگا۔ تو اب وظیفہ مقرر ہو رہا ہے، ہمارے جیسا ہو تو پتہ نہیں کتنے حساب لگا کے اتنا تو ملنا چاہیے مجھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ میرے لیے وہ وظیفہ مقرر کرو کہ عام مسلمانوں میں سے جس کے گھر کے افراد میاں بیوی بچے اتنے ہوں جتنے میرے ہیں، جتنا ایک عام مسلمان کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا اتنا ہی خلیفہ رسول اللہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اور اس میں زیادہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم کہتے ہیں خواہشات یہیں پورے ہو جائیں، جو خواہشات یہاں پوری کریں گے اللہ کے امر کو توڑیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ دنیا تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں۔ تو وہ بہت کم وظیفہ مقرر ہوا، اس میں ایک سادی سی روٹی، سادہ سا کھانا، مسلسل وہ گھر والوں کو یہ سوجھی کہ بہت عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا، تو کبھی ہم میٹھا تیار کر لیں، لیکن اس میں گنجائش نہیں۔ تو کیونکہ اس زمانے میں سکے سونے چاندی کی ٹھیکریوں کے ہوتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا سونا یا چاندی کے سکے سے توڑتے رہے، بہت دنوں بعد کچھ وزن بن گیا، اور اس کے ذریعے آتا ہے حلوہ پکایا۔ جب حضرت ابوبکر کی سامنے پیش کیا، فرمایا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ میرے وظیفے میں تو اتنی گنجائش ہے نہیں کہ اتنی قسم کے، وہ تو روٹی اور سالن مشکل سے۔ فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا توڑ کے جمع کیا تھا، کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری حاجت سے زیادہ ہے۔ اسی وقت جو نگران اور منشی تھا اس کو خط لکھا کہ ابو بکر کے وظیفے میں سے اتنا روزانہ کم کر دیا جائے۔ اور امیر المومنین بنے، خلیفہ رسول اللہ بنے، تو جیسے حضور کے زمانے میں خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں شام کا وقت آیا اور اس وقت مدینے کی کچھ بچیاں یتیم، جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں، کیوں اللہ کے راستے میں جان دی ہوئی ہے، ان کی قبریں دنیا کے کن کونوں میں ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ بچیاں آپس میں کہنے لگے ارے آج کیا ہوگا؟ کیوں کہ ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ ہاں وہ تو ابو بکر دوہتا تھا، تو کیا وہ آج نہیں آئیں گے؟ کہ نہیں وہ تو خلیفہ رسول اللہ بن گئے،
ان کو تو پوری دنیا کی جہاں خلافت مل گئی، مسلمانوں کی ذمہ داری مل گئی، وہ کیسے آ سکیں گے؟ ابھی ان بچوں کی باتیں ہو ہی رہی تھی۔ ابو بکر کو بھی یاد تھا کہ میرے کاموں میں سے ایک کام یتیم بکریوں کا دودھ دوہنا ہے۔ اسی وقت وہ وہاں آئے اور بچیوں کی اس بات کو کہ آج ہماری بکریوں کے دودھ کو کون دوہے گا؟ ابو بکر نے سنا، کہا میری بیٹیوں تمہاری بکریوں کا دودھ ابو بکر ہی دوہے گا۔ اور پہلے تو میں پوچھتا نہیں تھا، آج مجھے احساس ہوا میں تم سے پوچھوں گا کہ مجھے جھاگ والا دودھ دوہنا بھی آتا ہے اور بغیر جھاگ کے دودھ دوہنا بھی آتا ہے۔ یہ کھانا کے ذوق رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جھاگ والے بغیر جھاگ اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہا جیسا تم حکم کرو گی ویسا دودھ دوہوں گا، اور وہ دودھ دوہ کر ان کو دے کر چلے گئے۔ کہا ایسا چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب کہ فتوحات شروع ہو رہی ہیں، یہ دعوت کے آنے پر جب ظلم ہو تو پھر تو ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور ہر انسان بے چین ہوتا ہے اور لڑائیوں اور جنگوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ یہ حالات نافرمانی، کفر اور شرک پر آتے ہیں کہ لڑائیاں، خون ریزیاں، قبضے اور ظلم، اور جب نبی دعوت لے کر آتا ہے تو اس دعوت سے حق زندہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس حق کو قبول کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا یہ فیصلہ ہو جائے، جنگیں ہو جائیں، پر نتیجہ سامنے آ جائے، دعوت پر اور حق والوں کے حق قبول کرنے پر اب اللہ کا فیصلہ اترتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت سے 80 سے کچھ زیادہ اسلام لائے۔ اب ہم سوچیں 950 سال ایک نبی دعوت دے رہا، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حجت پوری ہو گئی اور میں نے بھیجا تھا، نوح علیہ السلام نے دعوت کا حق ادا کر دیا، اب دنیا میں یہ 80 لوگ ہی رہیں گے اور ان کے لیے میں پوری دنیا کو پاک کروں گا، اپنے امر سے ان سب کو ہلاک کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایمان والوں کو وارث بناتے ہیں، ہم ایمان والوں کو وارث بناتے ہیں پوری دنیا، اور اس میں اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام کنعان، اور نوح علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے بیویوں میں سے ایک ایمان والی اور ایک بے ایمان، تو نافرمان بیٹا بھی اور وہ نافرمان بیوی بھی، اس کو بیٹا ہونا بیوی ہونا بچا نہ سکا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کر اب جب کشتی چلنا شروع ہوئی تو اپنے ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو جہاں کشتی میں سوار کیا، دیکھا بیٹا وہ کشتی کی طرف آ نہیں رہا، پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے۔ شفقت پدری نے جوش مارا، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں ذکر کیے، ہم پڑھتے ہیں، علماء سے ترجمے کی صورت میں سنتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، او میری پیاری سی بٹیا، میرے محبوب بیٹے، تم میرے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ ابو البشر الثانی، اولو العزم انبیاء میں سے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں۔ جب بیٹے کو اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی اس بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، وہ کیا کہتا، ابا جان یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ تھوڑا سا پانی زمین سے اوپر آ گیا، آسمان سے بارش آ گئی، آپ کی کشتی جہاں وہ تیرنے لگی، آپ نے لوگوں کو سوار کر لیا۔ یہ عقلوں والے اور یہ ظاہر کو دیکھنے والے اور یہ اپنے تجربوں پر فخر کرنے والے، یہ ہمیشہ ان کی نظر محدود ہوتی ہے کہ ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کہ پانی آ رہا، کہ یہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں آ جائے گا؟ اگر اللہ اس کو چھوڑتے اور وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا، اللہ پانی وہاں بھی پہنچانے پر قادر تھے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ کہ ابھی باپ اور بیٹے میں باپ کون ہے؟ اولو العزم انبیاء میں سے جیسے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ایسے نوح علیہ السلام بھی ہمارے باپ ہیں، ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور موج اٹھی اور بیٹے کو پانی میں لے کر تنکے کی طرح اڑا دیا۔ باپ نے کہا بھی اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، کہا نہیں یہ پہاڑ ہے۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہو، اے اللہ آپ نے تو کہا تھا تیرے گھر والوں کو میں بچاؤں گا، اہل کو بچاؤں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح جو مجھ پر ایمان نہ لایا، مجھے نہ پہچانا، چاہے وہ تیرا بیٹا ہو، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، کیوں کہا کہ تم یہ میرے گھر والوں میں سے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اب کشتی چلی اور پھر اللہ نے کہا آسمان پانی روک لو، اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ،
اور اے سورج زمین کو خشک کر دو، اور اے 83 آدمی یا 89 آدمی نوح پر ایمان والے، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ ساری زمین تمہاری ہے، اب بسو اور اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ہم وارث بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اللہ نے 2 قوموں کے لیے، اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کو بھی سمجھاؤ کتنا بڑا ظالم ہے، کیسے میرے نبیوں کی اولادوں کو انہیں نافرمانی کی حالات بگڑ گئے، بچوں کو ذبح کیا۔ اے موسیٰ، جو موسیٰ تھا میں نے اس کو اس کے گھر میں پلوایا، اور جو غیر موسیٰ تھے کتنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، معاملہ اللہ کا چلتا ہے۔ اے موسیٰ 40 سال ہو گئے، تمہیں میں نے اپنی رسالت سے نوازا، جاؤ فرعون کو بھی دعوت دو اور نرمی سے دعوت دینا، شاید کہ وہ اپنی زندگی کو پاک کر لے، اور بنی اسرائیل کو بھی سمجھاؤ کہ تم تو ایمان والے تھے، تم نے صبر کیوں نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، صبر کرو، توکل کرو، اللہ کی ذات پر ایمان کو کامل کرو، اور عبادات میں نماز کو قائم کرو، کیونکہ ان کی شریعت میں تھا۔ 40 سال لگے، فرعون تو اپنی حکومت کی نشے میں اور اپنی فوجوں کی طاقت کی مستی میں وہ نہ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ایمان لاؤ گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو دیکھو میرے مقابلے میں نہ آنا، دائی کے مقابلے میں آ جانا۔ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو سن لو جو میری طرف بلانے والے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، فقر و فاقے برداشت کرتے ہیں، بے لوث ہو کر میری مخلوق کو مجھ سے ملانا چاہتے ہیں، اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھے گی تو میں ان کا وارث اور دوست ہوں، ان آنکھوں کو اور ان ہاتھوں کو اور ان پیروں کو چاہے تھوڑے دن عرصے کے لیے مہلت دوں، لیکن میں ان کو میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر ایمان نہیں لاتے مجھ سے الگ رہنا تو دنیا بچ جائے گی، لیکن اگر تم مقابلے میں آئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میری حکومت نہ چلی جائے تو وہ مقابلے میں آتے ہیں، پھر فرمایا دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ابھی نافرمانی کی سطح میں تھے، اللہ نے بھیجا تھا 40 سال ان کی تربیت کے لگے، اب 40 سال پورے ہوئے، اللہ نے فرمایا اب ان کو رات کے وقت لے کر نکلو۔ بھئی اللہ نے تو ہلاکی کرنا تھا تو اپنے عذاب سے فرعون کو وہیں ہلاک کر دیتے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار کرو۔ رات کو چپکے سے نکلنا، اللہ کا رسول گھر کو گھیرا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے، فرمایا اب نکلیے۔ دن میں مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دو، شیطان ایک بڑے سردار اور بڑے فلسفی اور سمجھدار کی شکل میں آیا، اور کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو، 3 سال تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور بچوں کو شیب ابی طالب میں بند کیا، تو بتاؤ پورے خاندان کو جمع بند کرنے کے سے ان کا دین آگے بڑھا ہے کم ہوا؟ کب آگے بڑھا؟ کہ پھر جیل تمہاری کیا کر سکتی ہے؟ ایک مشورہ آیا کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دو، کچھ آرا شاباش بہت اچھی رائے ہے، جی ہاں سوچا جائے۔ شیطان جو سردار کی شکل میں تھا کہ بڑے بدھو لوگ ہو تم جب یہ باہر چلا جائے گا تو باہر جا کر تو اور آزاد ہو جائیں گے، جب اتنی پابندیوں میں ان کا کلمہ اتنا بلند ہو رہا ہے تو باہر جا کر تو ان کا کلمہ اور زیادہ بلند ہوگا، یہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا قتل کر دیا جائے، کہ ہاں یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈر ہے بنی ہاشم کا، جو بھی قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اب بہت آسان بات ہے، کئی قبائل جمع ہو جائیں اور کئی قبائل کے نوجوان گھر کو گھیر لیں اور یک بار کی تلواروں سے حملہ کریں، وہ کہیں گے بھئی ہمیں قصاص دو، ہم کہیں گے ان سارے قبائل سے لڑ لو، سارے قبائل سے لڑ نہیں سکتے، بات آئے گی دیت پر تو دیت دے دینا کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی رائے کر رہے ہیں اور یہ خبر بھی لے رہے ہیں کہ نکلے تو نہیں، گھر میں ہیں اور اللہ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے فرمایا اے ایمان والو تمہیں ان کی تدبیروں کے پیچھے پڑنے کی اور ان کے حالات معلوم، تم تو اللہ کی عبادت میں لگو، اللہ کے امر کو پورا کرو اور جتنے ہتھیار تیار کر سکتے ہو ان کو کرتے کرو، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ان کو تمہارے مقابلے میں ناکام کر کے دکھائے گا۔ اللہ ذات ہے، ہماری یہ جاسوسی تنظیمیں، ہماری یہ ان کے پیچھے پھرنا، ہم تو اصبروا واتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اللہ کے امر کے مطابق جو تیاری ہے وہ سب کرو۔
اب کیا ہے، اللہ نے باخبر نہیں کیا حضور کو ابھی تک، اور رات کو جب سوئے کچھ احساس ہو گیا تھا اور ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اس کا پتہ تھا، تو کئی نوجوانوں نے گھر کو گھیر لیا، حضور اندر ہیں، اللہ پہلے بھی نکال سکتے تھے، تو رات کو نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے حضرت علی کو امانتیں پیش سپرد کی اور اپنی جگہ لٹایا، اور نکلتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ کہتے ہوئے اور ہاتھ میں ریت لی اور ان کی طرف پھینکے، اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دو لائنوں میں کھڑے ہیں، گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ دیوار سے کہیں پھلانگے تو جہاں ہم ان کو لے لیں گے، اور اگر بیچ میں تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نہیں، پیچھے سے نہیں، دائیں بائیں سے نہیں، میں ان کے بیچ میں سے تمہیں گزروا کر ان کو اندھا کر کے تمہیں امن کی جگہ پہنچاؤں گا۔ جب پھینکا تو سب کی آنکھوں میں جہاں وہ ریت چلی گئی، ملنے لگے، اور حضور ان کے بیچ میں سے نکلے، اور نکلتے ہوئے جب آگے گئے تو آخری آدمی نے شور مچایا، معلوم ہوتا ہے کچھ کام ہو گیا ہے۔ اب یہ عقل اور سوچ یہ بھی کس کی قبضہ قدرت میں ہے؟ اس لیے اے ایمان والو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے میں ہوں کام بنانے والا، مجھے ساتھ لے لو۔ اب وہ شور مچایا، وہ کہتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کون اس کے بیچ میں نکل سکتا ہے؟ صبح ہوئی، گھر میں داخل ہوئے کہ بھئی ابھی تک نکلے تم دیکھا، اور چارپائی پہ اٹھو بھئی کون ہو؟ دیکھا علی ہیں، اور بھئی کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی نے کہا بے وقوفو، پہرے پہ تم تھے یا میں تھا؟ اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں ہم لوگ، ایسے بدھو ہیں۔ اب کیا کہ اب جو ہے جو ان کے نشانات قدم ہیں وہ دیکھو، کھوجیوں کو بلایا اور غار پر پہنچ گئے۔ قربان جائیں ابو بکر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات کے وقت نکلے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلیے اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاں ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں، ظاہری سبب ہے رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی فرعون سے بچنے کے لیے کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے، اللہ نے پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا نکلو؟ یہی بات ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مان رہی۔ اللہ نے خبر دی کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام کے کہیں اللہ کا عذاب مجھے نہ پہنچے، وہ نکل گئے۔ صرف یہ ہوا کہ اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا اور وہ نکل گئے۔ پیچھے قوم اٹھی جو ہے وہ کہنے لگے او ہو بھائی، اللہ کا نبی ہم میں نہیں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جب اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو عذاب آتا ہے، اور نبی بتا رہے تھے کہ عذاب آئے گا، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سب نے توبہ کر لی اور سب کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انتظار نہیں کیا، صرف بھائی عذاب آنے والے بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاواں ڈول ہوئی، اور کوئی کہنے لگا کہ بھئی یہ سمندر کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں اور کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، سب ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ضرور ہم میں کوئی ایک غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو اپنے دل میں، وہ تو میں ہی اللہ کی اجازت سے پہلے، حکم سے پہلے آیا ہوں۔ فوراً جو ہے وہ دریا میں، سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے اپنے اندر لے لیا اور مچھلی نیچے چلی گئی، اور وہاں پھر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حکم ہوا نکلو لے کر، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور یہی ایمان بنانا ہے کہ اللہ کا امر ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اب ہم نے نہیں سوچنا کہ اس امر میں کیا حکمتیں ہیں۔ جسے میں نے کہا کائنات کو اللہ کا امر یہ ساری کائنات کے وجود کے لیے ہے، انسان کے لیے اللہ کا امر یہ دنیا آخرت کی اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ یہی یقین بنانا ہے کہ میری کامیابی وہ تو اللہ کے امر میں ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے جو سمندروں میں جا رہے ہیں، چاہے اس امر کی وجہ سے ساری دنیا خلاف ہو گئی ہے، لیکن حفاظت اسی امر میں ہے اور بچانے والے اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کی وجہ سے لے کر نکلے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ یہ عصا ہے، ایک بے جان چیز ہے، اے موسیٰ اس کو پھینکو۔ اللہ کے امر سے پھینکا، بے جان جاندار بن گئی۔
بے جان تھا نفع دینے والا تھا، جاندار بنا تو سانپ بن گیا، تو اس وقت نفع اس وقت نقصان، تو نفع بھی اللہ کے امر سے، نقصان بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضے سے پیچھے دوڑے، واللہ پیچھے منہ پیٹھ پھیری پھرنے ڈر کے بھاگنے لگے، فرمایا ڈرو نہیں، اقبل، سامنے آؤ اور اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے امر سے پکڑا، ہاتھ لگتے ہی عصا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ عصا کتنے انسانوں کے پاس تھا، اور تم نے جو پہلے نفع گنائے وہ وہی نفع ہیں جو ہر انسان کو، اب تمہارا اس عصا کو پکڑنا اور اس عصا کو چھوڑنا میرے امر کی وجہ سے ہے، اب چلو۔ تو اس میں سبق ہے، اے مسلمانوں، تجارت میں بازاروں میں بیٹھو گے اور کھیتیوں میں تم ہل چلاؤ گے اور دفتروں میں اپنے فیصلے کرو گے، مزدوری میں لگے ہوگے، لیکن جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسباب تمہیں بچانے والے، روزی دینے والے نہیں ہیں۔ روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ تمہارے دیدار، تم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اوہو، دروازے کھل گئے، مؤذن نے آواز دے دی، اور ایمان والے وجدانی کیفیت میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو سن کر جاتے ہیں۔ کہا یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو ارب انسانوں اور لاکھوں امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کہ بہت بڑا میدان اور اس میں مشکی اور کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، اور کچھ گھوڑے پنکلیان، ہاتھ پاؤں ان کے سفید اور چہرہ بالکل سفید ہو، وہ ایک شخص کہیں پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا تم جو وضو کرتے ہو تو تمہارے اس وضو کی وجہ سے اعضائے وضو قیامت میں چمکیں گے۔ ابھی تو نماز کی طرف نہیں گئے، جو وہاں سے کامیابی، اس نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنا، اللہ کا اکرام۔ اب گناہ سارے جھڑ گئے اور اعضاء چمک گئے، اور اب اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا ہر قدم پر میں ایک نیکی دے رہا ہوں، ہر قدم پر تمہارا ایک اور گناہ معاف کر رہا ہوں، اور ہر قدم پر جنت میں ایک درجہ بلند کر رہا ہوں، قدم قدم پر تمہیں یہ نیکی مل رہی ہے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے یہ سرمایہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں میں ایک صحابی، ان کا گھر سب سے زیادہ دور تھا اور سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ مدینے کی زمستانی راتیں اور راتوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے اور راتوں کا اندھیرا اور زمین کا نشیب و فراز اور زمین میں سانپ اور بچھو کی کثرت سے ہونا۔ اب یہ صحابی مغرب اور عشاء میں جو ہیں اور تہجد میں پیدل چل کر آتے ہیں، اور راتوں کی ہواؤں سے کہ کتنا، اب ان کے پاس رضائیں اور ہماری طرح یہ واسکٹیں تو تھی نہیں، یہ اس کو سہتے ہیں اور پیدل کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور دن کی جون جولائی کی مدینے کی گرمیاں۔ اب وہ آ رہے ہیں تو کسی نے ہمدردی میں کہا لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا کوئی خرید لو تو کم از کم اس پہ سوار تو ہو جاؤ گے، اور گدھے پر چلو گے تو جلدی بھی پہنچو گے، اور گدھے پر پہنچنے سے حشرات الارض سے بھی امن ہو جائے گا، کیوں ایسا نہیں کر لیتے؟ بعد میں چلو گے جلدی پہنچ جاؤ گے، تکبیر اولا۔ لیکن وہ ایسے سمجھدار تھے کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ معاملہ کس سے ہے؟ یہ میرے رب سے ہے، میں نے تو اپنے رب کے خزانوں سے لینا ہے، میں ایسے ہی گدھا نہیں خرید سکتا، ایسی بات نہیں، میں خرید سکتا ہوں، اور مجھے یہ ساری آسانیاں معلوم ہیں، لیکن میں تو اپنے رب سے سودا کر رہا ہوں۔ یہ زیادہ وقت کا لگنا اس کا ثواب ملے گا، یہ قدم اٹھنا اس کا ثواب ملے گا، یہ زمستانی ہواؤں کے تھپیڑے اس کا ثواب ملے گا، ٹھوکریں اس کا ثواب ملے گا، قدم قدم پر مجھے نیکی ملے گی، میں تو اللہ کے خزانوں سے اپنے لیے لے رہا ہوں، کیا میرا ثواب کم کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول خوش ہوئے اور کہنے لگے میرے اللہ نے میرے اس صحابی کے لیے سارے یہ ثواب لکھ دیے ہیں۔ اور بھئی ہماری منزل تو یہ راستہ ہے، ہماری منزل تو اس راستے کی مشقتیں ہیں۔ اب صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں گدھا خرید لو، لیکن وہ صحابی کیا اللہ نے ان کو ذہن دیا اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ مسجد کے آس پاس کچھ گھر خالی ہو گئے، بنی سلمہ دور رہتے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، مسجد بھی بالکل قریب ہے، فلاں بھی بالکل قریب ہے، بس آسانی، آرام، کوئی مشقت نہ ہو۔ اور بھائی یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، آپ کے ایک پسینے کا، ایک ایک سانس چڑھنے کا اور ایک ایک دکھ کا قیامت میں اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔
تو بنی سلمہ نے دیکھا زمین مدینے کے آس پاس کچھ گھر خالی ہو گئے، انہوں نے کہا چلو بھائی پورا قبیلہ مسجد کے آس پاس گھر لے لو۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ میرے صحابہ اپنی آسانی اور وقت کم کے لیے یہ مسجد کے قریب آ رہے ہیں تو یہ ثواب میں کمی ہوگی۔ فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے انہی گھروں میں رہو، تمہیں پتہ نہیں میں نے بتایا ہے کہ تمہارے ایک ایک قدم کو تمہاری نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ تو بھائی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا اللہ کے امر میں اسری بعبادی لیلاً، رات کو لے کر نکلو۔ اب ظاہری یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں فرعون پکڑے نہیں، لیکن معاملہ اتنا نہیں تھا، اللہ تو عرش پر کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔ اب رات کو چلے، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو تیز رفتاری سے چل رہے تھے، اللہ وہ راست دکھاتے کہ فرعون ان کی گرد کو پہنچ سکتا، ہاتھ ملتا رہ جاتا، بڑے سمجھدار تھے اور اللہ کے نبی نے کتنا کام کیا، ان کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے بحر قلزم پر، اب رفتار ختم، راستہ بند، رک گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی، اور ادھر جو فرعون وہ اٹھا اور اس نے دیکھا بہت باتیں ہوئی، وہ اپنی فوجوں کو لے کر قوم کو لے کر چلو اپنے غلاموں کو پکڑ کر دوبارہ لائیں گے۔ آسمان اور زمین کے نقشے یہ فضائیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے؟ اور قوم نے کہا فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، قوم موسیٰ چیخ پڑی اے موسیٰ ہمیں لا کر پھنسا دیا۔ اب چاروں طرف سے قابو آ گئے، کوئی راستہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، ساری عقلیں یہ کہیں کہ راستہ نہیں ہے، اللہ راہ نکال کر دکھائیں گے۔ بھائی ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کن چیز سے پریشان ہو، کس چیز سے ڈرتے ہو، کیا تمہارا اللہ نہیں ہے؟ تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں اور یہ ڈرانے والی طاقتیں اور یہ جراثیم اور یہ وبائیں، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصحاب موسیٰ انا لمچیخ پڑے اے موسیٰ وہ آ گئے اور ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کیا کہتے ہیں کلا، بالکل گھبراہٹ نہیں، اے موسیٰ اے میری قوم ہرگز نہیں، گھبراہٹ نہیں ہے، یقین، بڑے اطمینان سے تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ کیوں کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان ہلاکتوں میں ہمیں راہ نکال کر دکھائے گا۔ اور ایسی راہ نکال کر دکھائی، ساری سائنس اور ساری دنیا کی کائنات، ان کی عقلیں اس کے سامنے زیر ہیں۔ اے موسیٰ کیا ہے آگے سمندر اور ٹھاٹھے مارتے ہوئی موجیں اور پیچھے دشمن، بیچ میں میری کمزور قوم جو کب سے ظلم کی چکی میں پس رہی۔ اے موسیٰ یہ عصا آج یہاں بھی مارو، لیکن مارنا کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے امر سے مارا۔ یہ سمندر کی موجیں اور یہ پانی جس کی فطرت ہی بہنا ہے، اللہ نے چٹان کی طرح خشک کیا، سمیٹ دیا، سمیٹا تو بیچ میں 12 راستے بن گئے، اور 12 راستے بنے، وہ کیچڑ جس نے سورج کی کرن نہیں دیکھی وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ اور کیوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے، ابھی تو ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ صبر اور توکل پر آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، ابھی بھی دل کتنے پریشان ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے بحر قلزم میں 12 راستے، 12 قوم ہیں تو 12 راستے، 12 قومیں ہیں تو 12 راستے۔ اب وہ قوم اتنی جلد باز، ایسی بے صبری جب داخل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اے موسیٰ وہ ہمارے باقی 11 قبیلوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہے، کہیں وہ ایسا تو نہ وہ ڈوب جائیں ہم نکل جائیں۔ اے اللہ ان کو دکھا دے۔ انہی چٹانوں میں کھڑکیاں بنی اور 12 ہر قبیلہ دوسرے 11 قبیلوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی سمندر کے اس کنارے پار اوپر آ گیا اور فرعون پیچھے آ رہا ہے، اور فرعون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے گھوڑے کو احساس ہو گیا تھا کہ خطرہ ہے، وہ اڑ رہا تھا۔ بہرحال روایتیں اس میں ہیں، فرعون جب آنے لگا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ عصا ماروں تو جس عصا کے مارنے سے 12 راستے بنے، اسی عصا کو مارنے سے پانی پھر جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب عصا نہ مارو، عصا نہ مارو، یہ تو میرا حکم تھا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ایسے ہی کھلا نمرود و فرعون کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں آ جائیں۔ اب ظاہری طور پر تو قوم پریشان،
کہ فرعون نے بھی کہا او میرے قوم یہ راستے میرے لیے بنے تھے، چلو ان راستوں میں اور پکڑو ان مجرموں کو، اور وہ اندر آ گئے اور زمین آسمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب آخری آدمی اندر آیا تو بغیر عصا کے مروائے اللہ نے اپنے حکم سے پھر پانی کو چالو کیا اور پوری قوم غوطے کھاتے ہوئے چیخو پکار کرتے ہوئے اور لاشیں بن کر سامنے تیر رہی ہیں۔ چند لمحات میں اللہ نے ایمان والے نبی کی بات نے ماننے والے کے دشمنوں کو بھی کیسے ختم کیا اور دشمنوں کو ختم کر کے کیسے ان کے دل کو ٹھنڈا کیا، اور فرمایا جاؤ اب ملک و مصر تمہارے لیے خالی ہے، تم نے نبی کی بات کو مانا۔ ایسے ہیں اللہ کے فیصلے جو ایمان والوں کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کا پیغام لے کر اترتے تھے تقوی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی تھی۔ کہاں ہم میدانوں میں ہمیں جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوہنے والا کھڑے ہو کر دودھ دوہتا ہے، اور جانوری کی یہ فطرت ہے کہ وہ دودھ کو چڑھا لیتا ہے، تھن خشک ہو جاتے ہیں تو برتن رکھ کر اس کو سہلانا پڑتا ہے اور وہ پانی سے سہلا کر پھر دودھ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چند منٹ لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا یہ دودھ دوہنے کے لیے وقفہ تو ہمیں میدانوں میں اتنا ہی وقفہ ملتا تھا، اور ہم جب دشمن کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دشمن بھاگنا شروع ہو گیا اور اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دیے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ سے کروانی ہے، اللہ کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ بستیوں والے اور جہاں ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اس امت کے لیے وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور جب ہم مدد کرنے والے ہو جائیں کائنات کی کوئی طاقت ان کا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت ابوبکر نے کیسی زندگی کو اپنایا، اتنا تنخواہ ان کی مقرر ہوئی۔ فرمایا انتقال کے وقت انہوں نے کہا، اپنے صحابہ کو بلایا کہ دیکھو میری کچھ زمینیں ہیں اور وہ زمینیں تم بیچ دینا، اور اتنے سال میں اتنے مہینوں کا وظیفہ جو ملا جمع کرنا۔ حالانکہ وہ تو مشورے سے مقرر کیا گیا، اور دن رات مسلمانوں کے کام میں لگے ہوئے، اور کیسے فتوحات شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کیسے اللہ نے پاشے کو پلٹا اور کیسے صحابہ مجتمع ہو گئے، کتنا دن رات کام کیا۔ فرمایا کہ میرے زمینوں کو بیچ دینا، اس کے جو پیسے آئیں تو جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ ساری کی ساری بیت المال میں واپس کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میرے حصے میں مسلمانوں کے بیت المال سے لیا ہوا مال ہو، وہ میں سب ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا اجر تو میں اللہ سے لوں گا۔ اس لیے تربیت ہے اللہ کے راستے میں، صرف نکلنا نہیں ہے، پیسے جمع کیے نکلنے، دعوتیں قبول کر لیں اور بڑے مزہ آیا، اور وہی یہ تربیت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ فرمایا نبیوں والے جذبات سب کچھ اپنا لگا دیں گے، ماریں سہ لیں گے، لیکن منہ سے کبھی غصے میں بد دعا نہیں نکلے گی، اور کبھی ہم ان کی چیزوں کی طرف ہمارا جی نہیں للچائے گا، بلکہ مارنے والوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ تیرے نبی کی امت میں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے معاف کیا، اے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ یہ ایسے نہیں کہ جمع ہو گئے اور 3 دن کے لیے نکلے، یہ پوری تربیت ہے، یہ اللہ کے رسول۔ تو ہمارے بازاروں نے، ہمارے گھر کے ماحولوں نے، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، یہ کیسے پاکیزہ ماحول ہوتے تھے۔ مسلمان کی تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں آیا، لیکن کیسے گھرانے میں کہ ماں بھی کلمے والی ہے اور باپ بھی کلمے والا ہے، اور یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ بن کر زندگی گزارے گا۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی گئی، یہ اذان اللہ کے اتارے ہوئے وہ دعوت والے کلمات ہیں کہ شیطان ان دعوت کے کلمات کی آواز شروع جب ہو جائے فضاؤں میں نہیں ٹک سکتا، وہ بھاگتا ہے اوپر کی طرف، بلکہ وہ زور سے ہوا کو خارج کرتا ہے، اذان کے کلمات میرے کانوں میں نہ پڑیں، یہ مجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس بچے کی نشو و نما اللہ اکبر کی بنیاد پر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدانیت کی بنیاد پر اور نماز اور عبادت کی بنیاد پر اور اس راستے سے اللہ
اللہ سے کامیابی لینے والا بنے گا۔ وہ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں جو بچے کی ایسی تربیت کریں، اس کی نماز اور دعائیں اور اس کا تقوی ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے، آسمانوں سے اس کے لیے اللہ اس دعاؤں کی قبولیت کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یہ ہیں اصل ماں باپ، اور ماں باپ جو بچوں پر رحم کرنے والے اور بچوں کی یہ تربیت کرنے والے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے سنا ایک بہت بڑے شیخ اور بڑے ان کے کارخانے، بڑی تجارت کی ان کے ٹھکانے بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر ابھی دفنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ میراث پر جھگڑا ہوا اور بھائیوں میں گولیاں چل گئی۔ اور وہی ماں باپ کتنا، یہ مسلمان ماں باپ کی گود میں بچے کا آنا، یہ اس کی کتنی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر بگاڑو گے تو اے ماں باپ تم اس بچے کو بگاڑو گے۔ اللہ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور اللہ کے نظام میں اس کو اذان کے اور اقامت کے کلمات سنائے گئے۔ اگر یہ ماں تقوی والی ہوتی تو یہ تو حمل کے وقت میں قرآن کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام، اور یہ ماں پاکیزہ ہے تو باوضو رہ کر بسم اللہ سے بچے کو دودھ پلانا۔ اگر یہ ماں بچے کو سلاتی ہے تو دائیں کروڑ پر، یہ ماں بچے کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ طریقے کے مطابق۔ اور بچہ جب بولنا شروع کر رہا ہے تو ماں کی کوشش سب کے پہلے یہ اللہ کا نام لے، اور بچہ جب کلمات کہنا شروع کرے تو یہ ماں اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے۔ یہ بچے کی تعلیم تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اذان کے کلمات تعلیم وہ نہیں ہے جو اے بی سی ڈی اور الف انار بے بکری، وہ ہے تعلیم، یہ ہے جو ماں کے گود میں۔ اور جب بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، اب بچہ ماں بھوک لگی ہے، ماں سر میں درد ہو رہا ہے، ماں میں بیمار ہوں، ماں میرے، تو یہ پہلا ایمان والا بیٹا، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا دینے والے کون ہیں؟ ماں کے یہ بول اس بچے کے دل میں ایمان کی وہ روشنی پیدا کر دیں گے کہ یہ بچہ پھر دائیں بائیں، پھر یہ ڈاکٹروں کے پیچھے، دوائیوں کے پیچھے نہیں، یہ مسائل معلوم کر کے سنت کے طریقے پر تو جائے گا، لیکن یہ یقین بنا کر جائے گا کہ دوائیوں میں فائدہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی ایمان والی ماں نے اس کے دل میں ایمان کا بیج بویا ہے۔ اور یہ سن لیں، اس تربیت کے لیے گھروں میں اسباب ہونا، جی ہم تو فقیر ہیں، ہم تو جھونپڑی والے ہیں، ہمیں تو کھانے کا کچھ نہیں ملتا، ہمارے پاس تو کپڑے پورے نہیں ہیں، ہم تو خود مانگ رہے ہیں، بچے کی کیا تربیت کریں؟ اللہ نے اس سب باتوں کی نفی کر کے کہہ دیا دیکھو میری بندی ہاجر علیہ السلام جوان عورت ہیں، نبی کی بیوی ہیں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، کتنا سعادت بندہ بچہ جس کی پیٹھ میں میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، میرے حکم پر اس کے خاوند ایسی وادی میں کہ سینکڑوں میلوں سے ہلاکتوں کے نقشے تو ہیں، آبادی کا کوئی نقشہ نہیں، وادی غیر ذی زرع میں اس بچے کو ماں کے حوالے کر کے، اور تھیلے میں کھجوریں جو بچ گئی تھی مشکیدے میں پانی دے کر گئے۔ بیوی نے پوچھا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے راستے کے دشت اور میدان بھی دیکھے ہیں، میں نے راستوں کے سنگلاخ پہاڑ بھی دیکھے ہیں، اور میں نے یہاں کی گرمی اور ان پہاڑوں کی اونچائی اور کھا جانے والی علیحدگی بھی دیکھی ہیں، کہاں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش ہیں، اور تھوڑی بہت بات پھر وہ عورت خود کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کے امر سے ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ امرک بہذا، اتنا تو بتا دیں کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ سر سے بھی اشارہ کیا اور منہ سے بھی کہا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس عورت کے پاؤں جم گئے اور زبان سے نکلا پھر تشریف لے جائیے، پھر میرا رب مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس قصے کو حدیثوں میں بیان کر کے اور قرآن کی تفاسیر میں بیان کر کے اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر ماں تربیت کر سکتی ہے تو ایسے عدیم الاسبابی میں اور ایسے اکیل پن میں ماں اور بچہ اور اوپر آسمان نیچے زمین یہ ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ بچے کی گردن پہ جہاں چھری پھیر دو، ہم تو بچے کو بھائی دین پڑھا دو، نہیں جی دین پڑھائیں گے تو بچے کا مستقبل کیسا ہوگا، بچے کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، کیسے اس کو بھیجیں، بچے کو فلاں، نہیں جی دنیا، کتنے بہانے ہیں۔ اللہ نے یہ عورت سارے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے جب اللہ نے حکم دیا کہ بچے کے گردن پر چھری پھیرو،
اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، آپ دور، اس کے بیماری میں دوائی کی ضرورت تھی، آپ نے نہیں دیکھا۔ وہ تو ماں کو اللہ نے اس کی قربانی پر آب زمزم دیا، جو ساری انسانوں کے لیے اللہ نے ماء زمزم لما شرب لہ، جس کے لیے پئیں گے اللہ ان کی بیماریاں، ان کی حاجتیں پوری کریں گے، وہ اس بیوی اور بچے کی قربانی سے۔ اور حکم ملا ہے اس کے گلے پر چھری پھیرو، اللہ کا امر، چھری وہاں سے لی اور لے کر آئے، بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، کیونکہ خلیل اللہ تھے، اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جانا ہے، تو بیوی نے تیار کر دیا اور وہ لے کر پہاڑوں کے دور جہاں آج کل مذبح خانہ وہاں لے کر گئے، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور چھری نکالی اور کہا بیٹا میں تیرا باپ ابراہیم۔ تو کوئی نہیں کہ کہاں تھے آج تک، کیوں مجھے نہیں پوچھا؟ کیسے نہیں، ماں کی تربیت ایسی تھی۔ اچھا ابا آپ، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا ایک امر ہے، تمہارے بارے میں ملا ہے اور میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ ابا جان بتائیے؟ کہا دیکھو یہ چھری 3 دن سے اللہ خواب دکھا رہے ہیں کہ اس چھری سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، تمہاری گردن پہ چھری پھیرنی ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کون سا اس ماں کے لیے گھر بنایا تھا؟ کون سے اس کے لیے کھانے پینے کے انتظام کیے تھے؟ کتنے جوڑے بچے اور ان کے لیے عیدوں پر بقرعید پر بھیجے تھے؟ کتنا ساز و سامان تھا؟ قربان جو اللہ بتا رہے ہیں دیکھو تربیت اتنی آسان اور اتنی فطری چیز ہے، جب حاجر علیہ السلام نے ایسی فطرت کی تو اتنی نعمتوں میں ہوتے ہوئے تمہاری گھر کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ قرآن کی نص ہے۔ افو کیسی اس بچے کی تربیت ہوئی تھی، باپ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور میری گردن پر چھری پھیرنا، لپکے اور کہا اے پیارے ابا جان، اس ننھی سی جان کو، گردن کو تن سے جدا کرنا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا امر پورا کیجئے، اپنے بچے کو اللہ کے امر کے لیے پیش کرنے والا پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں فنظر ماذا ترى، آپ تم دیکھو کیا خیال ہے۔ یہ نہیں تھا کہ بچہ انکار کر دے گا، ہم تو کہ اے اللہ بچہ نہیں مانتا، بس بھائی نہیں جا رہے اللہ کے راستے میں، جی گھر والے راضی نہیں ہیں، وہ چھوٹے سے بچے نے کہا میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، چلو جی۔ کیا یہ بہانے ہیں؟ کیا یہ تمہاری تربیت ہے؟ ابا جان یا آباتی، اتنے پیارے عربی کے الفاظ جو اللہ نے قرآن میں اتارے، جلدی کیجئے، آپ اپنے بچے کو اپنی جان پیش کرنے والا۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمانا، اور جو ناگواری ہے اس کو گردن کٹ جائے گی میں برداشت کروں گا۔ روایتوں میں تفصیل ہے، ابا جان آپ نے گردن کاٹنی ہے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھیں، میری گردن کاٹنی ہے میری آنکھ پہ بھی پٹی باندھیں، میرا چہرہ زمین کی طرف کریں، گدی سے مجھے کاٹیں، ایسا نہ ہو کہ تکلیف کیسے جب میں پھڑکوں اور میں ہلوں اور آپ کا ہاتھ رکے، میری اور آپ کی آنکھیں 4 ہو جائیں اور آپ کا ہاتھ رکے، میں یہ نہیں چاہتا، میری آنکھیں زمین کی طرف ہوں، آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو، چلا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، چھری کاٹ نہیں رہی، چٹان کو مارا وہ ٹوٹ گئی، اور تھوڑی دیر بعد اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مینڈھا لے کر آئے، اور بغیر ابراہیم علیہ السلام کے احساس ہوئے ابراہیم اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈھے کو بھی نیچے ڈال دیا۔ ابراہیم نے کہا اچھا کھال کٹی اور رگیں کٹ رہی ہیں، خون کی فواریں ہاتھوں کو پڑ رہی ہیں اور گردن کٹ چکی، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا امر پورا ہوا۔ اے ابراہیم دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے کیا کیا۔ جب آنکھیں کھولی تو جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ یہ واقعات ہے کہ مائیں گھروں میں تربیت، یہ تو ذہن کی بات ہے، یہ تو اندر کے بننے کی بات ہے۔ جب طبیعت ہی خراب ہو تو بہانے بہت ہیں، لیکن جب طبیعت اچھی ہو تو پھر تو کوئی بہانہ نہیں۔ بھئی آج اللہ نے کتنے اسباب دیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں آنے والے بچے ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کیا بنا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی گھر والوں کا ذہن بنانا اور گھر سے بچے کی تربیت کی ابتدا کرنا، ماں کی گود سے
قصہ اللہ نے نص ہے قرآن کی، اللہ نے ذکر کر دیا۔ یہ کتنا اونچا خاندان ابراہیم علیہ السلام، کتنا اونچا خاندان اسماعیل علیہ السلام، کتنی عظیم ہستی ہاجر علیہ السلام، کہ ان کی اس قربانیوں پر آج تک مدینے میں زراعت اور مدینے میں کارخانے اور مدینے میں کچھ نہیں، اور ارب ہا ارب خرب ہا خرب انسانوں کی زندگی کے نظام کے چلنے کا اللہ نے ان کی قربانی سے یہ نظام چلا دیا، اور ساری دنیا سے ساری خوراکیں اللہ نے وہاں مہیا کر دی۔ اے ابراہیم، تم نے تو ہمارے حکم پر ایک بیابان اور جو ہے زندگی کے آثار سے محروم علاقے میں میرے کہنے پر اپنے بچے اور اپنی بیوی کو قربان کیا۔ آج سے لے کر قیامت تک خرب ہا خرب انسانوں کی زندگی کو میں یہاں سے چلاؤں گا۔ تو وہ قربانیاں پر تو قومیں بنتی ہیں، آج ہم قربانی سے ڈرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، قربانی کرنے والوں کی جو میں ہماری رضا کے لیے قربانی کریں گے، ان کو البتہ سارے کے سارے راستے ہم دکھلا دیں گے۔ اب یہ دعوت والا اتنا بڑا کام، اور قربانی کوئی آئے نا، اس لیے ہاں بھائی جماعت میں کوئی جاننے والے ہیں نا ہمارے، ایسا تو نہیں نیا ہے اور کسی علاقے میں بھیج رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ وہاں ہمارا اکرام نہ ہو، ہمیں دودھ نہ ملے، ہماری چائے کی پتی نہ ملے۔ یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا ہماری زبانوں پر ہے؟ صحابہ کرام کیسے نکلے؟ قربانی شرط ہے، قربانی پر اللہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ کرنے والے قربانی کے ساتھ کریں گے، ان کا پچھلا دین جو ان کی زندگیوں میں ہے محفوظ ہوگا، اور پھر اس قربانی کی برکت سے نکلنے کی برکت سے اللہ دین اور صفات میں ان کو کمال تک پہنچائیں گے، اور قربانی کر کے جن علاقوں میں پھر رہے ہیں اللہ وہاں سے گناہوں اور بے حیاؤں کی نحوستوں کو ختم فرمائیں گے، اور لوگوں کے دلوں کو نرم فرمائیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں جو تھوڑا سا دین باقی ہے وہ محفوظ ہوگا، اور جو دین باقی نہیں ہے وہ اللہ زندہ کریں گے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں، ان میں سے ایک ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے گا، اور ایک ایک کے ذریعے اللہ کروڑوں انسانوں کو ہدایت دیں گے، اور یہ مجاہدے سے پہلے جانے والے قیامت میں سارا اجر اللہ اعمال نامے میں لکھ کر ان کو دے دیں گے۔ اللہ میں تو فقیر تھا، میں نے تو عالم بنا ہی نہیں، مجھے تو قرآن چند صورتیں ہی یاد تھی، یہ اتنے حج، یہ اتنے علماء کا ثواب اور اتنے صدقات کا ثواب، اے میرے بندے میرے امر پر نکلے تھے۔ تم نے تو جو کچھ تھا وہ لگا دیا نا، تمہارے پاس جتنا علم تھا اسی علم کو لے کر نکلے، جتنی استعداد تھی اسی حد تک گئے، میرے امر کو سامنے رکھ کر تم نے زبان کو استعمال کیا۔ تمہاری اس محنت میں چھپایا ہوا تھا اتنے علماء کا عالم بننا، اتنے حفاظ کا حافظ بننا، محنتیں مشقتیں انہوں نے کی، اتنے حاجیوں کا حج کرنا، اور اتنے لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میں نے اپنے خزانوں سے سب کو پورا پورا ثواب دیا، اور سب کے برابر اے میرے بندے میں نے تم کو دے دیا، اس لیے کہ تم نے میری آواز کو سنا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے لیے۔ کہ یہ بیج کیا ہے؟ گٹھلی ہے، خوش گٹھلی، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کروڑوں درخت، اربوں پھل چھپائے ہوئے ہیں۔ اور بھئی کہاں ہے؟ کہ نہیں اس کو زمین میں ڈالو، زمین میں ڈالا پودا نکلا، اس درخت بنا، درخت سے ہزاروں پھل نکلے، پھر ان میں ہزاروں گٹھلیاں ہوئیں، ان ہزاروں گٹھلیوں سے ہزاروں درخت، اور قیامت تک کا سلسلہ اس ایک گٹھلی میں اللہ نے رکھا ہے۔ اے ایمان والے تیری زبان کے بول اور اللہ کے امر کے لیے قربانی سے نکلنا، کروڑوں انسانوں کی زندگی کا بننا اللہ نے اس میں چھپایا ہوا ہے۔ جیسے اس مثال کو تم سمجھتے ہو، اور بچہ بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ چند گندم کے بیجوں سے، ایک ایک بیج سے، ایک ایک دانے سے 100 دانے نکلیں گے، اور پوری دنیا میں غلہ جائے گا، تو ایک ایک مسلمان کے ایک ایک قدم اور دعوت والے یہ بول اور قربانی سے ان کو مزین کیا ہوا، اس سے اللہ دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی اور گناہوں کی نحوستوں کو ختم فرمائیں گے۔ کہ اسلام کی بنیاد حیا پر ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے سادگی اور قناعت پر ہے، اور باطل کی بنیاد بے حیائی پر ہے، اور باطل کی بنیاد خواہشات والی زندگی پر ہے۔ اور بھئی اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نبیوں کو دیا جاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ انبیاء، نبوت اور رسالت، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا درجہ،
ساری روئے زمین کافروں سے بھر جائے تو ایک کلمہ پڑھنے والا ان کے بادشاہوں کے، ان کے انجینئروں سے، ان کی فوجوں کے جرنیلوں سے، ان کے بڑے بڑے زمینداروں اور سرداروں سے ایک ایمان والا بہتر ہے۔ اور یہ دنیا ایمان والوں سے بھر جائے، ایک صحابی کا ایمان اور ایک صحابی کی قیمت زیادہ ہے۔ صحابہ جیسے انسان بن جائیں تو ایک نبی کی قیمت اللہ کے ہاں ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ نبیوں والا کام ملا ہے، نبیوں کی محنت سے کہ جی اتنے اچھے ہمارے پاس بیج ہیں اور ہم زراعت میں خود کفیل ہو کر دنیا میں پہنچائیں گے۔ اور بھائی اللہ نے تمہیں محنت دی، محنت میں تمہیں خود کفیل بنایا، اس محنت کو کرنے سے یہ تمہارے ایمان اور اعمال اور دنیا کے لیے امن کا روشنی یہ پوری دنیا میں پہنچے گی۔ امت مسلمہ دین پر چلنے والی بن جائے، دین کی محنت کرنے والی بن جائے، اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، پھر نافرمان بھی امن کے سائے میں زندگی بسر کریں گے اور ان کی زندگی ان کے لیے جہاں زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کام معمولی نہیں ہے بھائی، یہ نبیوں والا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دعوت اتنا بڑا کام اور اس میں اس کو قبول کروانے کی نمازیں اور دعا کی صفت ہمیں دی ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ وعدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے یہ کلمہ پڑھا، اے ایمان والے تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ تو اللہ سے تم نے معاملہ کیا ہے۔ نماز میں یہ اللہ نے نماز کتنی بڑی صفت عطا فرمائی، یہ نماز زندگیوں کو پاک کرنے والی ہے، یہ نماز یہ دنیا آخرت کی حاجتوں کا پورا کروانے والی ہے، یہ نماز اس پر اللہ کی رزق کا وعدہ ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور یہ نماز کیا خوبصورت اعمال کا گلدستہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے، ایک فرشتہ قیام میں ہے، دوسرا فرشتہ جہاں رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قومے میں، ہر ایک کو ایک ایک عبادت ملی، اور سب کا مجموعہ بنا کر اللہ نے ایمان والے کو 2 رکعت کی صورت میں سارے فرشتوں کی کروڑہ سال کی عبادت 2 رکعتوں میں وہ ساری عبادت جمع کر دی۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ نماز میں مسلمان فرشتوں کی سارے اعمال کو کرتا ہے اور ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ فرشتے وہ نہیں کر رہے، اللہ نے اس امت کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ یہ نہیں آتا کہ فرشتے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتا ہے، یہ اس سے اللہ نے مزید دیا۔ اور 50 نمازیں دی تھی کہ بندے تو میرے عبادت کے لیے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، رزق میں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اے نبی آپ کو نہیں پتا میں نے امتوں کو آزمایا، 9 دفعہ واپس کر کے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اور کم کر دو، حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی رب سے شرم آتی ہے کہ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤں اور میری امت 5 دفعہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، یہ میں لے جاتا ہوں، اب کم نہیں کرواتا۔ حضور 5 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے نبی میرے بندوں کو بتا دینا نماز 5 پڑھو گے وہ کم نہ سمجھیں، وہ 5 نماز پڑھیں گے اور میں ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ یہ اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ان کا اٹھنا، دعاؤں کا کرنا اور پھر وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا، اور مسجد میں آئے جب تک ابھی نماز میں دیر ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 5 کا 50، اور پھر نماز کا 25 درجہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور 27 درجہ المضاف ہونا، اور نماز کے بعد اگر وہ بیٹھا رہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما اور اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور پوری زندگی اللہ کے احکام والی ہو، یہ علم اللہ نے اتارا ہے، ایک ایک امر اس کی اتنی طاقت ہے۔ اللہ نے یہ علم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ہمارے سارے زندگی کے شعبے اللہ کے حکم کے مطابق، تجارت اللہ کے امر کے مطابق، زراعت
کہ زمیندار جب زمین میں بیج بوتا ہے اور اس بیج سے یہ نباتات اور کھیتیاں، سرسبز کھیتیاں، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی اس کے نام اعمال میں، اور جب اس پر دانے لگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق چڑیا اور یہ پرندے کھاتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی انسانوں کی غذا، یہ تو اللہ کی مخلوق کی غذا، کچھ میرے پاس آ جائے گا، کچھ میں دوسرے پیسوں لے کر دوسروں کے گھر پہنچاؤں گا، کچھ یہ جانور نے کہا جس جانور نے ایک ایک دانہ لیا ہے اللہ اس کا ثواب صدقہ کرنے کا ثواب بنا کر اس کے صحیفے میں لکھ دیں گے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کھولا ہوا ہے اللہ اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے۔ مجھے یہ قصہ پہلے بھی سنایا تھا، شاید سنا ہو مجھے، جی ہاں، کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں تو بادل میں گڑگڑاہٹ اٹھی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ بادل میں ایک آواز ہوئی، او بادل فلاں شخص کے باغ میں جاؤ اور پانی برساؤ۔ فرشتہ کہہ رہا ہے بادلوں کو، اور بادل چل پڑا۔ اب اس آدمی نے جنگل میں یہ آواز سنی کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، کیا اس کا بڑا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے فرشتہ بادل کو حکم دے رہا ہے، وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ اب تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں بارش ہو تو پانی ایک نالے میں جمع ہو کر آگے چلے۔ اب بادل برسا، موسلا دھار بارش ہوئی اور پانی آگے چلا نالے میں، آگے ایک شخص اپنے جو ہے زنبیل سے پانی سینچ رہا ہے اور اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے۔ اور جو پانی دے رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا، یہ ایک انسان اور اپنے کھیت میں پانی، اس کے پانی دینے کے لیے کنواں کھودو، نلکا لگاؤ اور جناب کوئی نہر کھودو، کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نظام۔ اور بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا وہ بعد میں بتا، نام بتایا۔ اچھا تم وہ ہو؟ کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ بتاؤ تم اپنے کھیت میں عمل کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں یہ انعام دیتے ہیں؟ فرمایا جب تم نے اللہ کا واسطہ پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ بتانے والا نہیں تھا۔ یہ تو میں سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو کھیتی ہوتی ہے یہ سن لیں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ میں فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس جو کھیتوں والوں کو عشر 10واں حصہ دو، زکوٰۃ کا 40واں حصہ۔ وہ کہتے جب اللہ نے دیا تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کو دینا، تیسرا حصہ ادھر دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ اگانے کے لیے۔ کہاں یہی تیرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تو اپنا نظام ایسا چلایا ہے۔ اور بھئی کوئی ہمارے دریاؤں کو خشک نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا پانی نہیں روک سکتا جب تک اللہ نے یہ آنکھوں کے 2 چشمے راتوں کو رونے کے لیے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور اللہ کے سامنے انسانیت کے لیے رحمتیں متوجہ کرنے کے لیے دی ہیں، جب تک یہ 2 چشمے چلتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے اپنے ایمان والوں کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آسمانوں سے بارش برساتے رہیں گے۔ تقوی پر تو اللہ کیا کچھ دیں گے۔ وہ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے قوم، نبی کو ستانے کے گناہ اور کفر کے جرائم جو تم نے کیے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ سے استغفار کر کے معافی مانگ لو۔ استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو۔ دنیا والوں کے جرم جب تک کہ جیلوں میں اور عقوبت خانوں میں اور سزائیں دے کر جب تک بے حال نہ کر دیں یا موت تک نہ پہنچا دیں، معاف نہ کرتے، اور سزائیں دینے کے بعد بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ اس کو اتنے سال جیل ہوئی ہے یہ فلاں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اے میری قوم، خالق کائنات اپنے رب کے سامنے صدیوں کے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس استغفار پر جی ہاں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یہ تو استغفار پر آگے تقوی کی زندگی ہوگی تو پھر اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور بھائی یہ سمجھانا ہے اپنے دل کو بھی، اپنے آپ کو بھی، ساری انسانیت کو عزت والا راستہ، ایک دروازہ اللہ کے سامنے اس گردن کو جھکا دو اور اللہ کے اعمال احکام کے سامنے اپنے آپ کو زیر کر دو، اللہ دنیا کی عزتیں اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں عطا فرما دیں گے۔
استغفار کرو، توبہ. اب توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ تو زندگی آگے شروع ہے. اسی پر اللہ فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مال دیں گے. کیا مال کھوکھا اور ریڑا چلا کر، مزدوری کر کے، یا کارخانوں کے ذریعے، یا مارکیٹوں کے ذریعے؟ یہ بہت محدود ذرائع ہیں. اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر تمہیں مال عطا فرمائیں گے. وَبَنِينَ، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہاری بنجر زمینوں کو خود وعدہ ہے باغات والا بنا دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری زمینوں سے چشمے اور دریا اور نہریں ابال دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور کہ تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے میرے یہ بندے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے کیا اللہ غنی ہیں، کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، اور انسانوں کے لیے میرے یہ بندے اگر میری اطاعت کریں، میرے احکام پر آ جائیں، تو ان کے رزق کے لیے، ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے میں بادل لا کر راتوں کو ان کے کھیتوں کو میں سیراب کروں. اب جنگیں ہو رہی ہیں، خطرات بتلائے جا رہے ہیں کہ ہمیں وہ صحرا میں لوٹا دیں گے. کون ہوتے ہیں لوٹانے والے؟ یہ زمین کس کی ہے اور ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے ہیں. توبہ اور استغفار کریں. فرمایا کہ بچیوں والے میری اطاعت، میرے بندے یہ میری اطاعت پر آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو میں ان کو، ان کے جانوروں کو اور ان کو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے راتوں کو اپنے بادلوں کو لا کر ان کے علاقوں پہ بارش کروں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہوائیں چلا کر ان کے راستوں کو صاف کروں، اور سورج کو میں دن میں نکال دوں، اور یہ سارے کام ان کے بن جائیں. اور راتوں کو بارش کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اسی میں لکھتے ہیں کہ بادل جو گرجتے ہیں تو میرے بندوں کے دلوں میں گرجنے کا جو خوف ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، تو اللہ ایسا رزق کا انتظام فرمائیں گے. تو جو تقوی والی زندگی جس کے اپنانے پر یہ انعامات ہیں، تو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس محنت کو کرنے والے بن جائیں، تو اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جان اور مال لگائیں گے، ہم سارے کے سارے اپنے رستے ان کے لیے کھول دیں گے. ہماری منزل کیا ہے؟ کہ اللہ تک پہنچانے والے رستے پر آ جائیں اور اس رستے پہ چلیں. یہاں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا میں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے. وہ رستہ مل گیا جو اللہ تک، اللہ کی رضا کو چلتے جانا ہے، موت تک چلتے جانا ہے. اللہ کہیں گے اب میرا بندہ چلتے چلتے پہنچ گیا، اب اس کو میرے پاس لے آؤ، اور فرشتے ہماری روحیں نکالیں اور ہم اللہ کے راستے میں اور اپنے گلیوں میں گشت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے. تو رستے پر چلنا یہ ہے ہماری منزل. آرام تو قبر میں ہے اور بدلہ تو قیامت میں اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق. ہمارے نبی جب ہمارے چہروں پر وضو کے اور نمازوں کے انوار اور محنت کی انوار دیکھیں گے تو ہمیں بلائیں گے اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر. ہمارے فقر و فاقے اور ہماری مشقتیں اور ہماری ان کے اللہ کے راستے میں چلنے کی تھکاوٹ کے سارے، اس کا بدلہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دلوائیں گے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے. هو اجتباکم، اللہ فرماتے ہیں چن لیا ہے، اور ایک ایک کو حکم. تو بھئی یہ میدان میں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی اس پر آ جائیں. اور اس پر آ کر ہم اب پچھلی زندگی ہماری کس فکر اور کس سوچ میں گزری ہے، ہر انسان سوچے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا. جان اللہ کی دی ہوئی، طاقت اور جوانی اللہ کی دی ہوئی، اور اسباب اللہ کے دیے، اور میں نے اپنی خواہشات پورا کرنے پر لگایا. اے اللہ اگر پوچھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو کہا استغفار کر لو. پچھلی زندگی تو اللہ معاف کریں گے، اپنے لیے بھی استغفار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی استغفار کریں، اور پوری امت کے لیے. اے اللہ امت کی جس ناقدری سے امت اس عظیم کام سے محروم ہوئی، معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے صرف دل کی نیت سے اللہ سے معاہدہ کر لیں،
کوئی درخواست لکھنے کی اور کوئی مشقت برداشت کرنے کی اور کوئی اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، آج سے میں تیرے نبی کی فکر اور محنت والا بن کر رہوں گا، اور بقیہ دی ہوئی تیری زندگی کے سانس تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اور کیا دنیا کے کناروں تک یہ آواز پہنچ جائے، اس کے لیے میں اپنی استعداد کے مطابق نقل و حرکت کروں گا، تو اللہ کے ہاں اس کام والے شمار ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اے انسان، چابی خزانوں کی اور کامیابی کی تیری دل کی گہرائیوں کی نیت ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی الصور، شکلوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو تو اور دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، اور دلوں میں ایمان کے بعد تمہارے اعمال کو۔ آج ہم نیت کریں تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے، پھر اللہ تربیت فرمائیں گے، علم اللہ دیں گے، تربیت اللہ کریں گے، اور ہماری ذمہ داری کے احساس کے بقدر میدان مہیا اللہ کریں گے، سب کچھ اللہ کریں گے، لیکن ہم نے جو لبیک کہا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو کون کون اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اپنے گھر ماحولوں میں بھی بیٹھ اٹھنا نہیں ہے، میں جانا نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھیں، تو یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے جن کے 4 مہینے نہیں لگے تو 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بھائی لکھنے والے کھڑے ہوں، ماشاءاللہ پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی مجمع نیت کے بغیر نہیں رہا۔ تھوڑا سا تو ابھی چلنے پھرنے کا توقع 5-7 منٹ کی بات ہے، جیسے اعلان ہوا تھا کہ آخر میں اللہ سے نام اور جائزہ لے کر جائیں، اپنے نام 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے لکھائیں بھائی۔ جی بھائی رمضان شیر شاہ سے پوری جماعت اللہ کی ہے۔ طرف متوجہ رہیں، نام لکھانے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں، دل میں جذبہ ہو خود اٹھ کر لکھائیں، ابھی جانب کی اور نقل و حرکت کی فضا نہ بنائیں۔ صرف نام لکھانے والے کھڑے ہوں، باقی بیٹھے رہیے۔ جی محمد اسماعیل ایک اب ساتھی جو ہیں، باقی ساتھی بھی کارپل لے کر اور وہ لکھنا شروع کر رہے ہیں بھائی، ماشاءاللہ مجمع خوب کھڑا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر ذرا سا اور صبر ہو جائے، تھوڑی دیر ذرا سا اور صبر ہو جائے، انشاءاللہ نماز کی تیاری کا موقع دیا جائے گا۔ جی